آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، وہ اے ایمان والو اسلام کے اندر مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ۔ پھر اس کا اگلا اس کا فکرہ ہے ولا خطوۃ الشیطان ولا خطوۃ الشیطان ولا انہ لکم عدو مبین، اور تم شیطان کے جو فٹ سٹیپس ہیں، شیطان کی جو فالوئنگ کرنی ہے وہ نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اگر اسلام میں داخل ہوئے ہو، داخل ہو جاؤ مکمل طور پہ، صرف یہ نہیں کہ جمعے کی نماز پڑھنی ہے، صرف یہ نہیں کہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، صرف یہ نہیں کہ 5 وقت نمازیں پڑھنی ہیں یا حج یا روزہ یا زکوٰۃ ہے۔ یہ ساری کوئی باتیں ہیں، ان کا لب لباب کیا ہے، یہ ٹیکٹک ہے۔ اگر یہ ہو گیا ایمان آپ کا کہ اللہ نے جو آپ کو بتایا قرآن میں وہ آپ نے کرنا ہے، لیکن اس کرنے کی وجہ سے جو آپ کی زندگی پہ اثر آئے گا وہ اس کا ہے عمل۔ یہ تو علم تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا کہ یہ چیزیں کرو تو تم بخشے جاؤ گے، لیکن یہ چیزیں یہ جو چیزیں سکھاتی ہیں، اس طرح نماز اگر ہم پڑھتے ہیں، نماز کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بری باتوں، گندی باتوں سے بچاتی ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کی روٹین میں برائی اسی طرح چل رہی ہے، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے، سوچتے ہوئے یا نہ سوچتے ہوئے آپ کی عمل میں اسی طرح چل رہی ہے، تو اس کا مطلب آپ کی نمازوں میں کہیں کچھ کمی ہے، یا تو خشوع نہیں ہے، یا سنسیئرٹی نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، یا اس میں آپ ایک روبوٹ کی طرح نماز پڑھتے ہیں اور صرف یہ ریاکاری کرنے کے لیے کہ میں بتاؤں کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، میں حج کر کے آیا ہوں، مجھے حاجی کیا کہا جائے، مجھے عمرہ کر کے مجھے عمرہ کرنے والا کہا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ اب واپس چلیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری کہ میں نے انسان اور جن صرف اس لیے بنائے کہ وہ میری عبادت کرے۔ عبادت ورڈ جو نکلا ہے عربک میں وہ عبدیت سے نکلا ہے۔ عبدیت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ غلام بن جاؤ کسی کے، غلام اس کے بنو جو پوری کائنات کا مالک ہے، اس کے غلام بن جاؤ گے تو 24 گھنٹے کی زندگی آپ کی اس کی غلامی میں گزر گئی، اس طرح گزرے کہ ہر عمل آپ کا 24 گھنٹے کا اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے؟ قرآن، اور اس کی پریکٹیکل شکل کیا ہے؟ سننا۔ قرآن میں بتایا کیا قانون اور اس کا دکھا کر کے دکھایا گیا اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی۔ اگر ہم نے اس دونوں میں کہیں کمی رکھی تو ہماری پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سورہ زلزلہ میں کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، پھر دوبارہ پھر کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ ذَرَّةً خَيْرًا يَرَهُ، چھوٹے چھوٹا ذرے جتنا آپ کا عمل بھی وہ بھی اچھا ہے، خیر یارا یا شر یارا برا ہے، دونوں لکھے گئے ہیں، وہ میری پکڑ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھ رہا ہوں کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ یہ صرف چیز میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ عبادتیں صرف کرنا ہی ضروری نہیں ہے، صرف عبادتیں ہی ہمیں جنت کا حقدار نہیں ٹھہرائیں، صرف عبادتیں ہی ہمیں صرف بخشوائیں گی۔ جتنی بھی پہلے قومیں تھیں وہ بھی ساری مسلمان تھیں۔ مسلمان ہونا صرف یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد کا کلمہ پڑھ لیں۔ ایک بہت بڑی مشہور حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بعد میں روایت کی ہے بخاری شریف میں کہ وہ آئے کے کپڑے بالکل فریش تھے، ان کے چہرے پہ کوئی سفر کا کوئی نشان نہیں تھا، تو وہ آگے بیٹھ گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنے کے ساتھ گھٹنے ملا کے۔ بعد میں پوچھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مجھے بتاؤ کہ یہ اسلام کیا ہے؟ حضور اکرم نے بتایا کہ بھی اسلام یہ ہے کہ بھی اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی بھی شرکت اس کی بادشاہت میں کوئی بھی شرکت کے لائق نہیں، صرف ایک ہے اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ ایمان کیا ہے؟ پھر حضور اکرم نے بتایا کہ ایمان میں ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم القدر و خیر الشر، کہ یہ ایمان جو فرشتوں پہ ایمان ہے، پہلے رسولوں پہ ایمان ہے، کتابوں پہ ایمان ہے، یوم آخرت پہ ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدر جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ اچھائی اور برائی کا فیصلہ وہ سب اس پہ ایمان لانا، یہ سارا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت تو لوگ صحابیوں نے نہیں پہچانا، پھر انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کا ایمان
اور اس سے جو ہے اس کو ایمان مفصل اور ایمان مجمل بھی کہتے ہیں. اللہ پہ ایمان اور ساری دوسری جو چیزیں ہیں ان پہ ایمان کو پریکٹیکل شکل میں لا کے اس پہ ایک آخری حد تک کوشش کرنا آپ کی زندگی میں اس کو عملی طور پر اس کا نمونہ دکھانا، یہ احسان. پھر انہوں نے کہا کہ ہاں آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. ان کے جانے کے بعد جب وہ چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ کون؟ انہوں نے بتایا کہ تمہیں پتہ نہیں کون؟ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے جو تم لوگوں کو اسلام دین سکھانے کے لیے. اس کے توسط سے میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے ریلیشن سے کہ صرف پہلا حصہ لا الہ الا 80% لوگ دنیا میں اس وقت جو 2 ارب مسلمانوں میں 80% لوگ جو ہیں 80% وہ نان عرب مسلمان ہیں جن کو عربی قرآن پڑھنا تو آتا ہے شاید لیکن اس کا پتہ مطلب نہیں پتا. وہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اس میں سے کوئی جنتی ہیں مسلمان جو امت محمدیہ ہونے کے ناطے وہ بخشے جائیں گے بغیر کسی حساب کتاب. جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے. اب بڑے بڑے اسکالر جو گزرے ہیں ابھی بھی ڈاکٹر اسرار احمد یا علامہ تقی عثمانی یا ڈاکٹر ذاکر نائب وغیرہ ان کے کسی کے سنیں لیکچر آپ یا کتابیں پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ صرف لازمی نہیں ہے. دوسرا درجہ جو مسلمان ہونے کا ہے وہ مومن ہونے کا ہے. مومن جو ساری ان چیزوں پہ ایمان لاتا ہے. تیسرا جو آخری درجہ جس میں ساری عبادات اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تقویٰ کیا کرو، اللہ قریب آ جاؤ، اللہ سے ڈرو ہر کمر میں، گناہ وہاں کرو خدا نہ خواستہ جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو. تو اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے تو گناہ تو آپ کرنی چاہیے، آپ کو نہیں کرنا چاہیے. ان ساری چیزوں کا الٹیمیٹ باتوں کا نچوڑ جو ہے وہ تقویٰ کیا ہے. وہ ہے جو آپ کو اس ساتھ جو حصے ہیں منزلیں ہیں جنت کی وہاں آپ کو لے کے جائے گا. آپ کی مرضی کی بہوا کی عیشت الراضیہ، آپ کی مرضی کی آپ کو زندگی ملے گی وہاں. جو زندگی ساری یہاں تو روز خبریں آتی ہیں پاکستان سے، مجھے یہاں پتہ لگتا ہے تو یہ مر گیا، وہ مر گیا، وہ مر گیا. میرے ساتھ سے 2 لڑکے پڑھ رہے تھے، ان کی ایک کی وائف مر گئی ہے ابھی اسی مہینے میں. ایک لڑکا تو میرے ساتھ سے پڑھتا تو وہ مر گیا 51 کی ایج. کسی کو پتا کس کی باری آئی. میرے بہن بھائیوں، میرا یہ جب میرے پاس وسائل تھے تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وسائل شیئر کیے. اتنی میری کوشش تھی جتنا میں کر سکا. اب اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے علم دیا ہے تو میں کچھ علم آپ لوگوں سے اس لیے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنا بھی ڈالا جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کا اجر دے جب مجھے ضرورت پڑے گی جس دن، اور آپ لوگوں کو بھی کچھ اصلاح کرنے کا معاملہ دے. میں یہ جتنی میری خبریں ہیں، جتنی میری سمجھ ہے، جو دلوں میں جو قدورتیں ہیں، جو دلوں کے اندر جو زنگ لگ گئے ہیں، اتنا کچھ ہونے کے باوجود میں آپ کے سامنے کی مثال ہوں. میری مثال سے بھی آپ لوگ نہیں ابھی تک نہیں سیکھ. ہر ایک کے دل میں کچھ نہ کچھ ہے. آپ کو میں ایک اور واقعہ سناتا ہوں کہ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے مسجد میں اپنے ساتھی کے ساتھ، کہتے ہیں کہ ابھی ایک بندہ ابھی دیکھنا جنتی انٹر ہوگا مسجد کے بعد. دیکھا ایک بندہ سادہ سا بندہ، کوئی اس کی اتنا اچھا لباس نہیں، جوتی اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی انٹر ہوا. دوسرے دن کا وہی بندہ انٹر ہوا اس کے آنے سے پہلے. تیسرے دن کا وہی بندہ انٹر ہوا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت پیارے صحابی تھے، حضور اکرم کو ہر طرح کی کاپی کرنا چاہیے، باتوں میں بھی، چلنے پھرنے میں بھی، لکھنے میں بھی. وہ ان کے دل میں بڑا ایک رشک سا ہوا کہ یہ کون سا ایسا بندہ ہے جو مجھ سے زیادہ باتیں کرتا ہے، اس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. تو وہ بہانہ کر کے ان کے پاس چلا گیا کہ میں آپ کے گھر میں 2-3 دن کے لیے آرام کرنا چاہتا ہوں، میری اپنے والد سے انبن ہو گئی ہے. رات کو اٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. وہ بیچارے اپنا روز نمازیں پڑھتے تھے، صبح فجر تک ہوتے تھے، اٹھ کے فجر کی نمازیں نہیں چھوڑتے. رات کو چھپ کے اپنی چادر میں سے دیکھتے تھے کہ یہ کیا ایسا اسپیشل کرتے ہیں جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، کیونکہ ان کی تو زبان اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو گائیڈ کیا. وہ ان کو اشارہ دے رہے ہیں یہ بندہ جنتی. 3 دن تک وہ دیکھتے رہے، ان کو کچھ ایسا کچھ اسپیشل نظر نہیں آیا. تو چلے جب آپ جانے لگے تو وہ جو صاحب تھے انہوں نے ان کو بلایا تھا کہ آپ کیا کس لیے آئے. انہوں نے کہا کہ میں آپ نے شاید سمجھ لیا ہے، میری بھی گھر میں ناراضگی نہیں تھی، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں جنت کی بشارت کی، ایسا کیا خاص ہے جو آپ کرتے ہو مجھے نظر نہیں آیا. انہوں نے پھر یہ بتایا دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ یہ جو میرا دل ہے نا، اس میں کسی کے لیے کوئی زنگ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی اور انسان کے لیے. یہ بھی نہیں کہا کہ کسی مسلمان کے لیے، کسی اور انسان کے لیے، زیرو کے لیے اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی صاف ہے دل، بغض نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی اچھی چیز دل لے کر ہمیں حسد ہوتا ہے. کیونکہ اس نے وہ کل سلام نہیں کیا تو اس کے بھی
ناد دی آ جاتی، میرے چہرے پہ کروٹیں آ جاتی. تو یہ سارا دیکھیں گے یہ چیزیں یہ کیا ہے، یہ عمل ہے. یہ نہیں کہ اس نے کتنی تہجدیں پڑھی تھیں یا اس نے کتنے پرانے پاک ختم کیے تھے تو اس وجہ سے اس کی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کی بشارت. یہ میری ساری مثالیں میرے بھائیوں، اور اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنا ضمیر کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. مجھے بھی ضرورت ہے، آپ سب کو بھی ضرورت ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اب پتہ نہیں کس کا نمبر آ رہا ہے، کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے. اس رمضان میں آج ہمارے ساتھ اگلے ساتھ تھا. میں آپ کو صرف قرآن اور احادیث کی وجہ سے ہی بتاؤں گا کہ کیوں ضروری ہے یہ سارا. آپ اگر سورہ مومنون کی کتاب دیکھیں آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائی ہیں. آپ اگر چلے جائیں سورہ حجرات میں، اس میں نشانیاں بتائی ہیں. آپ اگر چلے جائیں سورہ توبہ میں، سورہ توبہ 114 صورتوں میں سے ایک واحد صورت ہے جس میں بسم اللہ نہیں آئی. بسم اللہ اس لیے نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے اپنے قہر کی. اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے، اللہ تعالیٰ جبار بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں تم لوگوں کے ساتھ. قارون، فرعون، ان لوگوں کے ساتھ، ابو جہل کے ساتھ، مسلمہ بن کذاب کے ساتھ جو اب نبی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوا، ابو لہب کے ساتھ کیا کیا ہوا. یار یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا دین ہے. اگر ہم اس پہ بھی اعتبار نہیں کرتے تو پھر ہم کس چیز پہ اعتبار کرنا. یہ کیوں ہماری زندگی میں عام روٹین لائف میں مسنگ ہے. صرف نمازیں پڑھ لینا، حج کر لینا، عمرہ کر لینا، یہی ضروری ہے. نمازیں کہتی کیا ہے، حج عمرہ کہتا کیا ہے، روزہ کہتا کیا ہے. روزہ صرف منہ اور زبان کا روزہ تھوڑی. روزہ پوری حواس خمسہ کا روزہ ہے. آنکھوں کا روزہ، کان کا روزہ، منہ کا، ناک کا، پیروں کا، ہاتھوں کا روزہ ہے. ورنہ حضور اکرم کی حدیث ہے، وہ تو ثابت ہے، صحیح حدیث بخاری میں، کہ جو لوگ اپنے عمل کو نہیں دیکھتے ان کے ساتھ صرف پیاس اور بھوک بچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کو عبادت کرنے والے تو 70,000 فرشتے جو بیت المعمور جو جگہ ہے، جو سدرۃ المنتہا سے بالکل جہاں سدرۃ المنتہا شروع ہوتی ہے، جہاں سے آخری عرش اللہ تعالیٰ کا شروع ہوتا ہے، جہاں صرف حضور گئے ہیں، اس سے آپ پہلی والی جو منزل ہے وہ بیت المعمور ہے، جہاں فرشتوں کا ایک طرح کا ٹھکانہ ہے. 70,000 فرشتے ہر روز وہ اس کا طواف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کا. تو ایک دفعہ جو چلے جاتے ہیں ان کی باری اگلی دفعہ قیامت تک نہیں آئے. تو آپ امیجن کرو کہ آپ کیا کرو کتنے فرشتے ہوں گے، اتنی عبادت ہو رہی ہے. فرشتے تو اللہ تعالیٰ نے روبوٹ بنا دیا نا ان کو، وہ تو صرف عبادت، ان کو کچھ ایک طرح کی اپنی مرضی کرنے کی اجازت نہیں دی سوائے جنوں اور انسانوں کو. اس لیے جنوں اور انسانوں کو بولا کہ میں نے تمہیں بتا دیا یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اب اگر تم میری عبادت کرو گے عمل کے ساتھ پھر میں دیکھوں گا کہ تمہیں میں کیا کیا نواز. فرشتوں کو بھی کہہ دیا کہ ان کو سجدہ کرو. جو معصوم اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے انہوں نے بھی انسان کو سجدہ کیا. جنہوں میں کچھ مسلمانی جن ہیں، جنہوں میں کچھ جو ہیں وہ شیطانی جن بھی ہیں، لیکن ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے مہلت دی ہے قیامت تک، اور انسانوں کو مہلت دی ہے قیامت. ہم نے کرنا کیا ہے کہ کمانا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا بھائیوں صرف کھیتی ہے. آپ لوگوں کی جو اس میں بوئیں گے وہی ہمیں ملے گا، وہی کھانے. میں آپ لوگوں سے بار بار یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے یہاں میرے پاس گورے کالے ساتھ آتے ہیں، مسلمان پڑھتے بھی ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ. میرے سے زیادہ بہتر مسلمان بن رہے ہیں، لکھائی ان کی اچھی ہوتی ہے، قرآن پڑھنا سیکھ گیا جنہوں نے آج تک گالی گلوچ کے علاوہ کچھ بات نہیں کی تھی. مجھے اگر تھوڑی بہت یہاں عزت بھی دیتے تو ان کو قرآن سکھانے کی ضرورت ہے. بیٹھے بیٹھائے بندہ، ہر کوئی بندہ جو بندہ بیٹھا ہے جو ریکارڈنگ کر رہا ہے، یہ میرے سامنے بیٹھا ہے گورا مسلمان ہوا ہے، اس کو میں نے قرآن پاک سکھایا، اذان اب سکھا دیا، نماز پڑھنی سیکھ گیا ہے. نام اس کو پہلے اس کا نام ڈیوڈ تھا، اس کو داؤد نام دیا ہے الحمدللہ. تو یہ ساری چیزیں عزت صرف بن رہی ہے تو اس کا اللہ بہت عزت مند کا سب دل مند عزت اللہ نے دینی ہے. میں سمجھتا ہوں میری پہلی 45 سال کی زندگی سے یہ جو 5-6 سال کی زندگی میری بہت بہتر ہے. میں بہت خوش ہوں اور بہت اطمینان سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے لیے عافیت سمجھتا ہے مجھے واپس بلانے میں تو میں جانے کے لیے تیار. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بھی کام لینا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دین کا حصہ اور انشاءاللہ بقیہ زندگی میں نے اور دین سمجھانے اور عبادت کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا پہلا حکم قرآن میں اپنی فیملی ہے. جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے تو حضرت خدیجہ سے بات کی. خدیجہ پہلے مسلمان ہیں،
غریب بچوں میں پہلے مسلمان ہوئے، ان کے بھتیجے، پھر ان کے جو کلوز دوست ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ مسلمان ہیں. سب سے پہلے اپنے گھر میں. میرا بھی حکم، میں جو کچھ پڑھ سیکھ رہا ہوں میں اپنے بچوں کو بھی بتا رہا ہوں، میں اپنی بیوی کو بھی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. مطلب سمجھا، میں یہ آن گوئنگ، یہ ایک چلتا ہوا سفر ہے میرا، میں انشاءاللہ کرتا رہوں گا. ہو سکتا ہے کسی دن کسی وقت میری کوئی بات اور آپ لوگوں میں سے کسی کو جس کو میں بات کرتا ہوں اس کی کہی ہوئی آمین ہم سب کے کام آئے. لیکن خدا کے لیے اگر آپ قرآن پڑھتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، آج عمرے آپ نے کیے ہیں، تھوڑا سا سیریس ہو کے سوچو کہ آپ دین میں کرتے کیا ہو. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ڈاکٹر شیخ مختار مرگوئی یہ بہت بڑے اسکالر ہیں، بھی زندہ ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی انہوں نے اسلام کا نالج ہم یورپ میں افریقہ میں پھیلا رہے ہیں. ان کے یہ الفاظ ہیں، اب آپ غور سے سنیے ذرا کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف میں نے ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا. عبودیت کا راستہ جو ہے نا، جو غلام بننے کا اللہ کا، وہ راستہ جو ہے وہ اسی سے چلتا ہے کہ مسلمان پہلے کلمہ پڑھ لیا، پھر محمد بن گیا، پھر آپ متقی بن گئے. لیکن اس رستے میں جب بھی ہم کوئی ملاوٹ کرتے ہیں، وہ ملاوٹ ہوتی ہے آنکھوں سے، منہ سے، ناک سے، کانوں سے، ہاتھوں سے، پیروں سے. یہ ملاوٹ جب بھی کرتے ہیں تو ہم اس میں شرک شامل کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ چیزیں جس کی طرف ہم دوڑتے ہیں، اسلام کو یا دین کو یا اللہ کو اور سنت کو، قرآن کو چھوڑ کے، وہ اس میں ملاوٹ کرتی ہے. وہ ملاوٹ جو ہے وہ شرک بن جاتی ہے. شرک دو طرح کا ہوتا ہے، شرک جلی اور شرک مخفی. شرک جلی وہ ہے جو ظاہری طور پہ لوگ جا کے کسی اور چیز کی پرستش کرتے ہیں، مزاروں میں جا کے سجدے کرتے ہیں، کسی کو بزرگ مانتے ہیں یہ مجھے بیٹا دے گا، یا کسی کو کہتے ہیں میری شادی کروا دو، یا یہ وہ میرا وہ مجھے یہ دے گا، اس کا میں جا کے دیں گے چڑھا. یہ ساری چیزیں اللہ کے برابر کسی کو کھڑا کرنے والی ہیں. اس سے بھی خوف ہے کہ ہر چیز اللہ نہیں معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ نے شرک نہیں معاف کرا. اور شرک مخفی جو چھوٹا شرک ہے، جو چھپا ہوا شرک ہے، وہ یہ شرک ہے. رمضان کی مثال دیتا ہوں. ساری رات آپ بیٹھتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ، کمپیوٹر پہ کھیلتے رہتے ہیں، خبریں سنتے رہتے ہیں، یا اس پہ آپ بچوں سے چیٹنگ ویٹنگ جو کرتے ہیں، اور بڑے حرام کے کام بھی ہو سکتے ہیں اس سے، وہ کرتے ہیں، اور صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتے. ایسا لگتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو ساری رات میں نے عبادت کی. لیکن یہ فون جو تھا، یہ میڈیا، یہ گیجٹ، یہ ٹول آپ کا اللہ سے، دین سے، اسلام سے آپ کو دور لے. ہر وہ چیز، ہر وہ عمل جو قرآن اور سنت سے دور لے کے جائے گا، وہ آپ کی ایک اور آپ کا الہ بن جائے گا. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، الہ کہتے ہیں معبود، سوائے اللہ کی کوئی اور معبود نہیں ہے. یہ ہمارا شہادت ہے، یہ ہمارا کلمہ ہے. تو ہم اگر کوئی بھی اور دوسرا کام، جب آپ بار بار جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں تو اس کو لعنت کرتا ہوں قاذبین کے اوپر جو جھوٹ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ یحب المسرفین، جو بندے اسراف کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ بڑھ کے کسی چیز میں شو آف کرتے ہیں، وہ اسراف کرتے ہیں. ریاکاری کے بارے میں سورہ معاون میں ہے، ان کی نمازیں ریاکاری ہیں. ہر چھوٹے چھوٹے عمل میں اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہا ہے کہ آپ جو کر، ہر وہ چیز جو آپ کی دوسرے نیت کے ساتھ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں نہیں ہے، وہ آپ گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے. اور وہ گناہ بعض اوقات شرک بن جاتا ہے، اور وہ شرک آپ کے پورے اعمال کو وہ آپ کو گندہ کرتا ہے، اور جو اچھے اعمال کو وہی برے ہو جاتا ہے. قیامت والے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو سب سے زیادہ بدنصیب اور بینکرپٹ بندہ کون ہوگا؟ وہ ہوگا جو بہت سارے اعمال لے کے جائے گا، لیکن وہاں جا کے پتہ لگا اس نے حج کیے، اس نے عمرے کیے، محرابیں بنی تھی، گاڑی بڑی رکھی ہوئی ہے، صدقے کرتا تھا، رمضان میں افطاریاں کراتے تھے، سارا کچھ ہے، لاکھوں کروڑوں پہاڑوں کے برابر اس کے اعمال ہیں. لیکن کیا ہوگا؟ حقوق العباد میں، اعمال میں اس کی جو تھی نا وہ ملاوٹ تھی. جس کا حق مارا، جس سے زیادتی کی، جس کا دل دبایا ہوگا، جس کے اوپر ظلم کیا ہوگا، جہاں جھوٹ بولا ہوگا، جہاں آپ لوگوں نے کسی اور چھوٹے بڑے کے ساتھ بدتمیزی کی ہوگی، جہاں آپ نے قطع تلخی کی ہوگی، وہاں آپ کے اچھے مال دے دیے جائیں. اگر اس پہ بھی ختم نہیں ہوا، اگر آپ ابھی بھی آپ کے کچھ مال بچے ہوئے ہیں اور آپ کے، لیکن آپ کے اچھے مال بچے ہوئے ہیں اور برے آپ کے جو طریقہ کار حقوق العباد میں آپ نے زیادتی کی ہوئی، تو ان لوگوں کی برائیاں آپ کو دے دی جائیں. آخر میں کیا بچے گا؟ مائنس میں اکاؤنٹ چلا جائے گا. یہ لمحہ فکری ہے بھائی، لمحہ فکری ہے.
سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور یہ سوچو کہ آگے کیا بھیج رہے ہو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، آگے کیا بھیجا۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، گناہگار لوگ، برے لوگ اور جنت والے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ ساری بار بار نشانی ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ نہیں لکھا کہ میں مسلمانوں کے لیے جنت بنائی، مسلمانوں اس جنت میں رہیں گے، اس شعبے پہ ہوں گے یا اس لیول پہ ہوں گے، کہیں اللہ تعالیٰ نے۔ مومنین کی بات ہے، یہ متقین کی بات ہے۔ صرف مسلمان ہونا، کلمہ کہہ دینا، دل میں ماننا یہ لازمی نہیں ہے، ضروری ہے۔ اس کے جو لوازمات ہیں اس کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ بار 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 اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے۔ 114 سے اٹھتے 23 سال لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا، اللہ تو کن فیکون کہنا تھا، سب کچھ ہو جانا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ بہت سے نوازا، ان کا دل کھول، اللہ تعالیٰ چاہتا جبرائیل میں ایک دفعہ میں پورا کا پورا قرآن اتارا۔ حالانکہ وہ کہتے رہے کہ میں امی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ میں، قسطوں میں تھوڑا 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 کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی میرے بھائیوں کہ وہ ایک تھیوری، وہ ایک تک قانون، اس قانون کو اپلائی کر کے دکھانا تھا۔ ابھی 23 سال لگے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تمہیں زمین و آسمان کا للہ ما فی السماوات والارض، جو یہ سورہ بقرہ کی آخری کا آیت، جو کچھ زمین و آسمان سب اس کا ہے۔ وہ تو آیت الکرسی میں کرتے ہیں، اس کو احاطہ کیا ہوا ہے، مبین احاطہ کیا ہوا ہے ہر چیز کا، پہاڑوں سے لے کر یہ گھاس پھاس، پھول، پانی، انسان، کیڑے مکوڑے، ہر چیز پہ احاطہ کیا۔ جب ہم صرف یہ مانتے کہ وہ ایک ہے، یہ بھی مانو کہ ہر چیز پہ وہ قادر بھی ہے، ہر چیز دیکھتا بھی ہے۔ علیکم رقیبہ، اللہ تعالیٰ یوز کرتا ہے الفاظ علیکم رقیبہ، میں تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں ہر جگہ پہ۔ پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے علم کے مطابق نہیں ہوتے؟ ایکسکیوز جو ہے کہ حجت ان کو ملے گی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حکمران تھے، لیکن ان کو آخری پیغام نہیں ملا تھا۔ وہ یہ کہیں گے کہ رب، اے ہمارے مالک، اے خالق کائنات، ہمیں یہ پیغام آخری جو حضور اکرم نہیں ملا، تو اس لیے ہم نے پوری طرح سے عمل کیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے شاید وہ دے دی، ہمارے تک تو پیغام پہنچا ہے۔ اور ہماری ڈیوٹی کیا ہے کہ ہم نہ صرف عمل کریں اور یہ پیغام آگے تک پہنچائیں۔ ہر مسلمان جو چاہے کلمہ، وہ پیدا ہوا مسلمان یا وہ اسلام قبول کیا، وہ چلتا پھرتا مبلغ ہونا چاہیے، چلتا پھرتا داعی ہونا چاہیے، صرف نماز و روز زکوٰۃ سے نہیں، حقوق العباد سے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد ایکولی امپورٹنٹ، اور دونوں ایک ساتھ ایک ہی وقت میں 24 گھنٹے میں، نہ صرف جمعے والے دن نہیں، یا صرف رمضان میں نہیں، یا صرف میں، ہر وقت۔ اور ان سب کے پہلے حقدار آپ کے رشتے دار ہیں، بہن، بھائی، ماں باپ، درجہ بدرجہ اس کے رشتے دار ہیں۔ میں آپ کو ایک بڑی مشہور، یہ میرے پاس پاکستانی ہی شیخ الحدیث عبد الناصر رحمانی صاحب کی کتاب ہے، ابو حمزہ عبد الخالق صدیقی صاحب نے لکھی ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک، جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے وہ روایت ہے کہ اس کا ترجمہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور یوم آخر پر یقین رکھتا ہے، جو کہ ہم سب کرتے ہیں، دل میں رکھتے ہیں، منہ میں کہتے بھی ہیں، اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کریں، رشتے داروں کا، دوسری بات، رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، بھلائی کی بات کریں یا خاموش رہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ 3 باتیں سیدھی سیدھی ضرورت میں دوبارہ ایمفیسائز کر رہا ہے، دوبارہ اسٹریس کر رہا ہے کہ پلیز سنو، خیال کرو، خیال کرو، خیال کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا گیا کہ جب کہ ہم سب سے پہلے رشتہ داروں کا کس طرح خیال، کون میرا حقدار ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان اللہ یوصیکم بامہاتکم۔ صحابی کو بتایا کہ 3 دفعہ، 3 دفعہ انہوں نے کہا کہ ان اللہ یوصیکم بامہاتکم، کہ تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں۔ چوتھی دفعہ کہا کہ ان اللہ یوصیکم بآبائکم، تمہارے باپ۔ پھر چوتھی دفعہ، پھر اس کے بعد کیا کہا، ان اللہ یوصیکم بالاقرب فالاقرب، تمہارے
بازاری والے، قرابت والے، درجہ درجہ کرب کتنے جتنے قریب ہیں ان کا پہلے آئے گا، اس کے بعد والے، اس کے بعد والے، اس کے بعد والے۔ اگر ہمارا ایمان یہ ہے کہ حق ہے قرآن پاک، حق ہے حدیث، تو پھر میرے بھائی کیوں ہم مسنگ ان ایکشن کہ ہمارے اعمال میں یہ چیز نظر کیوں نہیں آتی؟ پھر آپ دیکھو کہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ہر جمعے میں یہ آیت سنائی جاتی ہے، ہر جمعے میں آپ جمعہ پڑھتے ہیں، بے شک اللہ عدل کا، بھلائی کا، قرابت داروں سے حسن سلوک کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں سے، ناشائستہ حرکتوں سے، ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود جو تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے یہ قرآن پاک میں، یہ کوئی میری یا کسی عالم کی بات نہیں میں کہہ رہا۔ ہر وہ بات جو میں آج کر رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کو قرآن سے بتاؤں۔ 114 صورتیں ہیں، 91 کے قریب جو تھی مکہ میں آئیں، ساری اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں انسان بنایا، ان کو چھوٹی سی تھوڑی سی اپنی ہمت کیوں دی کہ تم یہ کر سکتے ہو، تم یہ نہیں کر سکتے۔ فری ول کہتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو آزادی، تھوڑی سی آزادی دی ہے فیصلے کرنے، لیکن آزادی میں فیصلہ کیا ہوگا؟ من ثقلت موازینہ، جس کے اعمال کے وزن زیادہ ہوں گے وہ ہر اپنی مرضی کی زندگی میں، لیکن اس کی دوسری طرف من خفت موازینہ، جس کے اعمال کے وزن کم ہوں گے وہ کیا ہوگا؟ کہ وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ میں کا وہاں جائے گا، نار نام، تمہیں کیا پتا کیا ہے یہ آگ؟ کہتی ہے اللہ تعالیٰ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ بعض اسکالر احادیث میں یہ کہتے ہیں کہ یہ وہاں کی آگ جس میں ایک دوزخ کا درخت ہے جس کا نام زقوم ہے، اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے، وہ جو دنیا کی سب سے جو مشکل ترین آگ ہوگی بھڑکتی ہوئی، اس سے 1000 ڈگری زیادہ ہو، انسان کو کھانے کے لیے وہ دی جائے گی، اوپر سے وہ پھینکی جائے گی تو انسان ایسا جلتا ہوا پگھل جائے گا جیسے کوئی روئی ہوتی ہے، پگھلنے کو اتنی ہلکی ہوتی ہے، پھر اللہ نے دوبارہ کھڑا کرے گا، بنائے گا، پھر اس کو دے گا۔ یہ سزائیں ہیں وہاں۔ اور دوسری طرف اگر آپ نے ہر کام قرآن و سنت کے مطابق کیا، اپنے قربت داروں والوں کی، رشتہ داروں والوں کی دل صاف کیا، ہر کی خوشی میں خوش ہوئے، صلہ رحمی کی، قطع تعلقی کو ختم کیا، 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کی، تو آپ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ سارے کام اگر قرآن سنت کے مطابق کیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کہاں کچھ روایت میں ہے کہ 30 یا 33 سال کی عمر میں انسان ہوگا، اپنی میکسیمم جوانی میں اور میکسیمم حالت میں، ان کی بیویاں یا ہو رہے ہیں ان کی 17 سال کی 18 سال کی عمر میں ساری عمر رہتی ہے، دودھ کی نہریں ہوں گی، حوض کوثر ہوگا، جو چیز چاہو گے۔ اگر اس پہ یقین نہیں ہے نا، یہ لگتا ہے کہ یہ افسانوی باتیں ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ روایت سے پڑھیں، قبروں پہ بیٹھ کے بتایا کہ اس قبر پہ عذاب ہو رہا ہے، اور بعض ایسی قبروں پہ جو ایک بڑی طائف اور ہوتی کو اس کے بارے میں بتایا کہ وہ گزرے تو مسکرائے، صحابہ نے پوچھا سنو یہ تو بڑی طائف اور ہوتی، اس کی آپ کیوں کب ہو رہا ہے؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اللہ نے مجھے بتایا کہ اس نے ایک دفعہ بلی کو یا کتے کو پانی پلایا تھا اپنی اس میں، اسی طرح ایک اور طائف کا واقعہ جس نے اپنا جسم کور کر لیا تھا جب اذان ہوئی تھی۔ آپ یہ دیکھو کہ جو وہ نبی جو سید المرسلین ہر وہ چیز کہتے ہیں جو حق اللہ تعالیٰ ان سے کہلواتا ہے، خود تو وہ ان پڑھ تھے لیکن اللہ تعالیٰ کا ہی پیغام آگے پہنچاتے ہیں۔ ان کا پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ عطیع اللہ والا کی فرسو جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا بولا، وہی اس کو اللہ تعالیٰ نے بولا کہ تم اپنے نبی کی بھی اطاعت کرو۔ اطاعت یہ نہیں ہوتی کہ میں نے کچھ چیزیں لے لی اور کچھ چیزیں چھوڑ دی، غلامی یہ نہیں ہوتی کہ کچھ چیزیں لے لی کچھ چیزیں چھوڑ دی۔ 24 گھنٹے 24/7 آپ کے ہر عمل میں یہ چیزیں نظر آنی چاہیے۔ ایک گھر میں 4 بھائی رہ رہے ہیں، 4 بچے جو ابھی آپ کی اولادیں جوان ہو رہی ہیں، دلوں میں فاصلے کیسے آ گئے میرے بھائی؟ وہاں تو وہ لوگ آ گئے تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، انصاروں نے اپنی ہر چیز کھول کے رکھ دی، اور بعض انصاروں کی روایت میں تک وہ یہ تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے ایسا لگ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دے دیں گے کہ اپنی بیویاں بھی شیئر کرو تو پھر معاذ یہاں یہ تھکتی قربانی۔ اور بدر میں 313 جو لڑے ہیں ان میں بعض وقت اپنے باپ کے خلاف لڑے، اپنے بھائیوں کے خلاف لڑے، یہ تھا جذبہ، یہ ہونا، یہ ہے ایمان، یہ ہے تقویٰ۔
تو ہمارے ہی فاصلے کیوں آ گئے؟ کبھی سوچو یار، کبھی سوچو. ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے. جب دیر نہ ہو جائے، کہیں دیر نہ ہو جائے. مجھے یہی ڈر لگ رہا ہے کہ دیر نہ ہو. میں چاہتا ہوں کہ ہم سارے گھر والے، خاندان والے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ جنت میں اکٹھے ہوں اپنے ماں باپ کے ساتھ انشاءاللہ. میری بات اس لیے نہ سنو کہ میں کچھ بتا رہا ہوں. یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، کچھ پڑھ لو بھائی، اردو میں پڑھ کر کے سیکھ لو. جن جن صورتوں کو میں کہہ رہا ہوں، سورہ احزاب پڑھو، سورہ نساء پڑھو، سورہ توبہ پڑھا ہو. اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھو، سمجھ کے دیکھو. صرف قرآن 4 سے 10 دفعہ پڑھ لینا، اس کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے. کلام برحق، اس کا ثواب ملے گا ملے گا. عمل کیا کیا؟ عمل کا سوال ہونا ہے وہاں، عمل کا سوال ہونا ہے. یہی درخواست ہے کہ بھائیو، خدا کے لیے اپنے دل سیدھے کرو، صاف کرو ایک دوسرے. عورتیں جو ہیں آپ کی بیوی ہیں، وہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ سے پوچھا جائے گا. آپ کی اولاد آپ کی ذمہ داری ہے، آپ سے پوچھا جائے گا. کہیں جھوٹ بولتے ہو، کہیں زنا کرتے ہو، خدا کے نخواستہ آنکھوں سے، زبان سے، یا کسی کا دل دکھاتے ہو، تو وہ کہیں نہ کہیں آزمائش میں آتا ہے. مجھے پتا ہے کہ میری آزمائش کیوں ہے، کیونکہ میں نے ربا خراب کیا تھا، میں نے سود کا کام کیا تھا. حالانکہ میں نے بہت نئے کام بھی کیے تھے، لیکن میں سود کا کام قرآن پاک میں آتا سیدھا سیدھا کہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کر رہا ہوں. اتنا کچھ ہوا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کرے کہ اللہ کرے. میں مانتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے اس میں سے خلاصی مل جائے. کی طرح بزنس میں چلو، نے خلاصی دی ہے مجھے، لیکن الحمدللہ مجھے امید ہے کہ یہ دنیا میں میرا حساب کا صاف ہو جائے. اب سود سے ڈرو بھائی، سود سے خدا کا صاف کرو، سود سے ڈرو، غیبتوں سے ڈرو. سود کے 72 طرح کے سود ہیں. اس میں سب سے کم، سب سے کم، مجھے بات کرتے ہوئے شرم آ رہی، سب سے کم درجہ جو ہے سود کا، جو سب سے چھوٹے درجے کا ہے 72 میں سے، وہ ایسا ہے جیسے آپ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتے ہیں. نعوذ باللہ. پھر ہم کیوں ان چیزوں کو خدا بنا کے بیٹھتے ہیں؟ یہ زندگی کیا پتہ ہے، ارشد صاحب کو زندگی، نئی زندگی ملی اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی زندگی دی. پتہ ہے کسی کی کب باری آ جانی ہے. یہ ازمائشیں جو ہیں نا، یہی بتاتی ہیں. یہ ایک طرح کا ٹوٹتا ہے، اللہ تعالیٰ زمین کو پھیلاتا ہے. ہلو ذرا دیکھو دیکھو، کیونکہ اس نے امت محمدیہ سے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رحمت العالمین کہا کہ میں تمہیں ایسی اجتماعی سزا نہیں دوں گا، لیکن وقت وقت پہ تھوڑا تھوڑا اشارے آئیں گے کہ سمجھ جاؤ بندہ، سمجھ جاؤ. اب کرونا آیا ہوا، پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. اگر انسان، مسلمان، مومن، متقی انفرادی طور پہ نہیں کرے گا توبہ، اور اجتماعی طور پہ پوری کی پوری قوم نہیں کرے گی، تو اس طرح کے اور بھی ٹیسٹ آئیں گے، اور بھی ازمائشیں آئیں گی. امریکہ جیسا ملک، دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، 6 لاکھ بندے مر چکے ہیں. ان کو نہیں سمجھ آ رہی کیا ہے. جب تک اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے نا، یہی حال ہوگا. چاہے وہ اپنے اللہ کو جو بھی کہتے ہیں، کرسچین بھی ہیں، اگر ان کا ایمان ایک اللہ پہ ہے تو اللہ پھر بھی ان کو معاف کرے گا، اللہ پھر بھی ان کے لیے اصلاح کا معاملہ کرے گا. اسی طرح ہمارا میرے پاس سب کچھ ہے. یہ واحد ایسا دین ہے جو لوح محفوظ ہے. اللہ نے قرآن کا وعدہ لیا کہ کوئی بائبل، کوئی آیت، کوئی انجیل، کوئی زبور آپ کو 25، اللہ تعالیٰ نے 25 انبیاء کرام کا قرآن پاک میں ذکر ہے. 4 کتابوں کا ذکر ہے، بار بار اسٹوریاں بتائی ہیں، اس لیے کہ ہم اس سے سیکھیں. لیکن ہم، یہ ہوتا ہے کبھی رمضان آیا، سب پڑھتا ہوں، خبریں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں. رمضان میں یہاں حالانکہ غیر مسلم ملکوں میں کرسمس آتی ہے تو ہر چیز پہ سیل لگ جاتی ہے. 100 روپے کی چیز ایک روپے میں ملتی ہے. پاکستان میں چینی 65 روپے کی ہے، 200 روپے میں چلی جاتی ہے، 150 روپے میں چلی جاتی ہے. آٹا بہت ہو جاتا ہے، فروٹ مہنگا ہو جاتا ہے. ریڑھی والے سے لے کر صدر تک بیٹھے ہوئے سارے کے سارے پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کون کتنا جینا چاہتے ہیں، کتنا جی لیں گے، کتنے پیسے لے جائیں گے ساتھ. قبر میں تو قارون بھی اپنے ساتھ کچھ نہیں لے گیا، فرعون بھی نہیں لے کے گئے، آدم دائی نہیں لے کے گئے.
یاد کریں کوئی جنگ یرموک کا واقعہ کہ جنگ یرموک کو آپ کو یاد ہے کہ متقی یہ متقی ہے، متقی وہ لوگ ہیں، اس کی سب سے بہترین نشانی یہ ہے کہ جس چیز کی آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہو، آپ مر رہے ہیں اس کے لیے، وہ کوئی اور آپ کا بھائی مانی کا اس کو دے دے، یہ نشانی ہے متقی ہونے کی۔ جنگ یرموک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لیڈیز کو لگایا، صحابیہ کو لگایا ہوا تھا، پانی پلانے کی ضرورت نہیں تھی، مر رہے تھے، صحابہ کرام شہید ہو رہے تھے، وہ ایک کے بعد پانی لے کے جاتی ہیں، پانی پینے لگتا ہے تو پھر وہ کہیں دوسری آواز آتی ہے کہ وہ پانی پینے کی پیاس کی، وہ کہتا ہے کہ نہیں وہاں لے لو، ان کے بعد پھر تیسرے کے بعد چوتھے کے بعد پانی لے کے جاتی، سب کہتے ہیں آگے چلنے والے کے بعد اس کی جگہ آخر میں چھٹے کے بعد پہنچتی ہے تو بچے وہ زندگی جو بنی ہوئی ہے سب چیز پر قربانی دیا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ برا میرے بھائیوں یہ برکتیں اٹھ جائیں گی، یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا اس سارا کچھ اٹھ جائے گا، مجھے یہی ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں خدا نہ خاصا ہم اپنی آخرت نہ خراب کر رہے ہیں۔ یہ برکتیں اٹھ گئی تو سب کچھ اجڑ جائے گا۔ آج علامہ اقبال کے ایک شعر مجھے یاد آئے تھے، دکھا دوں گا جو جہاں کو میری آنکھوں نے جو دیکھا، کسی بھی صورت آئینہ حیران کر کے چھوڑوں گا، پیرونا سب کو ایک ہی تصویر ہے ان بکھرے دانوں کو، جو مشکل ہے اس مشکل کو میں آسان کر کے جاؤں گا۔ کوشش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی کرے، میرے لیے بھی آسانی کرے، لیکن کوشش میں آپ لوگوں کا ساتھ ضروری ہے۔ جتنی چیزیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں، جتنا پڑھتا تھا یہ ساری میری کتابیں، جتنی میرا خرچہ ہوتا ہے ان کتابوں میں ہوتا ہے، میں کسی پہ بوجھ نہیں پڑ رہا، کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں میں نے کروشی کا کام بھی سیکھا، میں نے فرنیچر بنانا سیکھ لیا ہے، لیدر کے پرس بنانے سیکھے، میں باتھ روم صاف کرتا ہوں۔ ہر طرح کی نوکری کرتا ہوں، اپنا خرچہ آپ اٹھا رہا ہوں، لیکن سوچ آپ لوگوں کے لیے سوچ آپ لوگوں کی تھی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تمیم کا ایک شخص آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس کافی دولت ہے، اہل و عیال بھی ہے، آپ بتائیے کہ میں ان کو کیسے خرچ کروں؟ آپ نے فرمایا کہ مال کی زکات نکالا کرو، یہ تمہیں بات کرے گی، اور اپنے رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یہاں بھی دوسرا حکم سیدھا سیدھا، زکات تو اللہ کے لیے، اللہ کا حکم ہے، زکات جو اعمال کا حکم ہے، حقوق العباد کا حکم ساتھ ہی فوراً آ گیا، صلہ رحمی کرو رشتے داروں کے ساتھ، پھر کیا ہے مسکینوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، مانگنے والوں کے ساتھ، کیونکہ وہ ان کا حق ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگوں کے دوست یہاں بھی بہت ہیں، لیکن میرے بھائی اگر آپ کے بھانجے گلشن رائے میں بیٹھے بھوکے ہیں اور آپ نے اپنے کسی دوست کو یہاں ووٹ لینے کی خاطر کسی اور کو آپ دے رہے ہو تو آپ کی گردن پھر بھی پکڑی جائے گی، حالانکہ آپ نے نیک کام کیا ہے لیکن گردن پہلے پکڑی جائے گی، کیونکہ آپ نے اپنے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا جس طرح آگے جانا ہے اسی طرح عمل کرنے ہے، جو ترتیب بتائی گئی ہے اس ترتیب کو آپ کراس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کراس کرو گے، آپ سمجھ دو کہ آپ کا علم قرآن اور سنت سے زیادہ ہے، آپ زیادہ سمجھدار ہیں، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کا کفر کر رہے ہیں، کفران نعمت کر رہے ہیں، پھر آپ اپنا خدا بن رہے ہیں، آپ اپنا آپ الہ بن رہے ہیں۔ اتنی احادیث ہم نے سنی کہ جب رمضان میں جنت دروازے کھل جاتے ہیں، 8 کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، رائیان ایک دروازے کا نام ہے، جنت روزے والے وہاں سے جائیں گے، لیکن وہ روزے والے جائیں گے جو روزے کے لوازمات پورے کرتے ہیں۔ روزے کے لوازمات یہی ہے کہ صرف کھانا پینا چھوڑنا نہیں ہے، حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے۔ دوزخ میں تو سارے بند ہے، شیطان بند ہے، پھر بھی یہ برائیاں پاکستان میں، انڈیا میں، مسلمان ملکوں میں، یہاں بھی جب مسلمان دکاندار گروسری والا سامان بیچتے کھانا پینا وہ 2 گنا بڑھا دیتے ہیں، آٹے کا $10 کا $20 کا کر دیتے ہیں، رمضان میں کچھ $10 کی آپ $50 کی کر دیتے ہیں۔
یہ مسلمان یار مجھے سمجھ نہیں آتی کہ قرآن پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تراویح میں سب سے آگے پہلی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، کیوں دل پہ اثر نہیں ہوتا؟ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ نمازیں، وہ عبادت دکھاوے کی تقویٰ نہیں ہے، صرف مسلمان ہونے کا یا یہ محراب بنانے کا، داڑھی رکھنے کا شوق ہے، دکھانے کا شوق ہے، پھر پوسٹ کرنے کا، اس پہ لگا دینا ٹیلی فون کے اوپر کہ میں نے یہ کر کے آنا، کر کے آنا، پورا کر کے تصویریں لگا دینا، رات باندھ کے دکھا کے تصویریں کھینچا کے۔ خدا کے لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ میرے پاس قرآن 10 تک کے قرآن پڑے ہوئے ہیں، مولانا مودودی کا بھی ہے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا بھی ہے، یہ فقہ کی بک بھی ہے، میں نے بھی کورس کیے ہیں یہاں سے۔ میں نے صرف یہ سیکھا ہے کہ عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے، عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اگر عمل نہیں ہے، یا تو ہم شرک کر رہے ہیں، یا ہم کاذب بن رہے ہیں، یا ہم فاسق بن رہے ہیں، یا ہم فاجر بن رہے ہیں۔ فاسق، فاجر، کاذب، مشرک، منافق، یہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں۔ پھر کیا زندگی کما رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور اپنی باتوں کو آگے آنے والی دوسری تیسری جنریشن شروع ہو گئی ہے، ان کو کیا دکھا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں؟ میں نے بارہا آپ لوگوں سے درخواست کی تھی کہ مہینے میں 4 جمعے آتے ہیں، 4 جمعے بیٹھ کے اکٹھا کھانا کھا لیں، اکٹھا کھانا کھانا یار کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہوتا۔ اگر میرے بس میں ہوگا باہر آگے انشاءاللہ اس کو میں خرچہ بھی بھیج دیا کروں گا آپ لوگوں کو، خدا کے لیے۔ ایک 4 جمعے آتے ہیں، 4 جمعے آتے ہیں، باہر کو جا رہا ہے، کوئی عرفہ کا جا رہا ہے، کوئی لاہور جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، کسی کو یہ دوسرے بھائی کو نہیں بتا کے جا رہا، بڑے کو آ کے سلام نہیں کر رہا۔ اللہ نے کہا ہے کہ 5 حق ہیں، 5 حق ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر، وہ آپ پورا کرو گے تو آپ مومن بن جاؤ گے، جو متقی بن جاؤ گے۔ پہلا ہے کہ سلام کا جواب دینا، دوسرا ہے کہ دعوت، اگر کوئی دعوت دے تو اس دعوت پہ جانا، خدا نہ خواستہ کوئی جینون کوئی ایکسکیوز ہے، کوئی حجت ہے تو وہ خود ہی بتا دو، لیکن دعوت قبول کرنا۔ تیسرا ہے کہ اگر جنازہ جا رہا ہو تو جنازے میں، اس کے جنازے میں شامل ہونا۔ پھر آپ کا یہ ہے کہ آپ اگر وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا۔ پھر اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھوکا ہے، کوئی کسی کو ضرورت ہے آپ کے پاس، آپ وہ سفید پوچھے ہاتھ نہیں آپ کا، لیکن آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کس نہ کس طرح سے اس کی ضرورت ہے، اور آپ وہ ضرورت پوری نہیں کرتے، پوچھا جائے گا آپ سے۔ صرف زبان سے کہہ دینا لا الہ، صرف نمازیں پڑھ لینا اور اس پہ عمل نہ کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بار بار آپ نے سنی ہوگی کہ اگر کوئی مجھے یہ 2 جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے، 2 ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے، اس کی زبان دے تو میں اس کو جنت کی زبان دیتا۔ یہ زبان حضور اکرم جب اسراء پہ معراج پہ گئے تو ان کو جنت بھی دکھائی گی، دوزخ بھی دکھائی گی۔ جنت دوزخ میں انہوں نے پہلے دیکھا کہ کچھ ایسے انسان تھے جو ان کے ناخن تھے وہ اس کے میٹل کے بنے ہوئے تھے، کسی دھات کے، اور دانتوں سے اپنا جسم نوچ رہے تھے ایسے، اور جسم ان کا وہ مسل جو تھے اکھڑ رہے، جلد اکھڑ رہی۔ حضور جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیوں کیسا کہتے ہیں؟ یہ جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو بتایا یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں غوغل کینہ غیبت کرتے ہیں۔ پھر وہی غوغل بات، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا، حضور نے دوبارہ ان کو پوچھا کہ اس میں بندے زیادہ، اتنے لوگ زیادہ کیوں ہو گئے دوزخ میں، اتنے کیوں ہو گئے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ زیادہ لوگ دوزخ کی اپنی زبان کی وجہ سے آئے ہیں، اور عورتیں کی میجورٹی ہوگی، اوور آل عورتیں زیادہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ میں اپنے اولاد سے، اس سے، مال سے، پوزیشن سے، عزت سے، دولت سے، سب سے یہ زمین میں آزماؤں گا۔ جہاں جہاں ہم آزمائش میں ڈنڈی مارتے ہیں وہ ڈنڈی ہمارے سامنے آئے گی۔ یہ کوئی وہاں کوئی نہ کوئی چوری عارف، نہ کوئی اس طرح کا جو ریاض اللہ وغیرہ ہوں گے، یا میرے لیے عمران خان ہوگا جو مجھے بخشوائے گا۔ قبر سے شروع ہو جائے، اپنا صاحب کا منکر نکیر آگے بیٹھ جائیں، یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں لوگ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن پاک میں بتایا گیا، سارے سوال کوئی قرآن پڑھنے ترجمے کے ساتھ۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے آخر میں یہی جو بہت باتیں کر رہا ہوں، قرآن پڑھیں، چاہے دن میں 1 آیت پڑھیں، 1 سورت پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔
اور جو ترجمہ کہتا ہے اس کو تھوڑا سمجھ نہیں، بار بار پڑھیں، میں 10 دفعہ پڑھتا ہوں پھر بھی مجھے سمجھ نہیں آتی، 11 دفعہ پڑھتا ہوں شاید کچھ سمجھ آتی، وہی آئے دوبارہ پڑھتا تو اور معنی سمجھ آتی ہے۔ یہ ایک زندہ علم ہے، یہ کسی خاص وقت کے لیے مقصود نہیں تھا، کسی خاص لوگوں کے لیے مقصود نہیں، اس لیے اس کو ضابطہ حیات کہتے ہیں۔ ہر ایک بندہ نان مسلمان بھی جو پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں۔ ٹونی بلیئر کی بہن اور ایک بہت بڑی وہ تھی جرنلسٹ کی وہاں انگلینڈ کی وان ریڈلی، اس کی اسٹوریاں پڑھیں آپ کو پتہ لگ جائے۔ مسلمان کی 6 دن طالبان کے قبضے میں رہنے کے باوجود وہ پھر مسلمان ہوگی واپس آ گئی۔ پڑھیں یار، یہ جو لوگ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں نا ان سے زیادہ اچھے بہتر مسلمان پڑھتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں، اپلائی کرتے ہیں۔ یہاں بھی ایک گورا میرے ساتھ مسلمان ہوا ہے، میرے ساتھ وہ مؤذن بن گیا ماشاء اللہ، تو میں پیار کر رہا ہوں کہ جماعت بھی پڑھایا کرے، بالکل پلے بوائے کی طرح اس کی زندگی تھی، لیکن اب وہ الحمد للہ ماشاء اللہ اسلام پہ آ گئے۔ یا خدا کے لیے کچھ رمضان کا احساس کر لو، کچھ یہ کر لو کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں کہیں خاص مقام پہ رکھے اور ہمیں ان کے ساتھ وہاں بھی ہے، ان کی ٹھنڈک۔ 3 چیزیں ان کے جانے کے بعد: اولاد، نیک صالح اولاد، نیکی کا کام، کو صدقہ جاری کا کام۔ جو ان کے پیچھے بھی وہ پوچھتے ہیں فرشتوں سے، فرشتے جا کے کہتے ہیں آپ کی طرف سے سلام آیا، آپ کی طرف سے یہ نیکی کا ثواب آیا، والدین وہاں خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہاں پیچھے ہم ایک دوسرے کی برائیاں، نہ سلام کرنا، نہ دعوت دینا کسی کو، ایسی محفلوں میں جا کے بیٹھنا جہاں صرف غیبتیں، ایسے جھوٹ، ایسے ٹی وی کے پروگرام ایسے جو بے پردگی کے سارے حرام چیزیں۔ مجھے 6 سال ہو گئے یہاں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ابھی ایک ہی فلم دیکھنا ہے، یہاں روز 8-9 ٹی وی لگے ہوئے، میرے یونٹ میں 8 ٹی وی لگے۔ میں نے کہا کہ میں نے رمضان میں اس کمرے میں جانا ہی نہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے، پھر وہی سورہ بقرہ کی آخری لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ میں کبھی انسان کو اس کی سخت سے زیادہ کبھی نہیں سنبھالتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا جو کریٹر ہے، جو مالک ہے، خالق ہے، وہ جو یہ ہے جس نے ہمیں بنایا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے انسان کی سخت کیا ہے۔ ازمائش میں کوئی بھی نہیں ہے، ازمائش میں دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کریں تو اس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اگر باقی ہو جاؤ گے تو پھر اللہ کا سیدھی چھوڑ دے گا، جاؤ کی طرح بات کرو، آفر تو میرے پاس آنے 2 گز نیچے جانے کی ضرورت ہے، پھر سب کچھ نظر آ جائے گا، وہاں جو قبر کا حال ہوگا۔ یہ پسلیاں ایک دوسری پسلیوں کے ایسے اندر چلی جائیں، لیکن صحابہ کرام سے یہ بھی نظر آتا ہے۔ ابھی میں نے تھوڑے دن پہلے سیریا میں وہ شام کے اندر جو مارے گئے لوگ، اس میں سے کسی قبریں بتا رہے تھے، وہ مجاہد تھے، وہ مارے گئے، تو ایک قبر پر بندہ تھا، وہ قبر میں اترا ان کو اتارنے کے لیے، اس نے بتایا، ابھی یہ ویڈیو بھی لگی تھی کہ آپ کو مل جائے گا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رشتے دار سارے باہر کھڑے ہوئے، کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں اس طرف یہ قبر اتنی کھل گئی ہوئی ہے کہ مجھے اس میں سے ٹھنڈی ہوائیں اندر سے آ رہی ہیں۔ یہ آج کے دور میں، حالانکہ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ ہم بالغیب کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھ کے مانا۔ صدیق اکبر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ مذاق بڑھا رہے تھے کہ یہ ایک ہی رات میں مکہ کی اقصیٰ کے اقصیٰ سے پھر اوپر ہو کے اللہ سے مل کے آ گئے، لیکن جب صدیق اکبر کو کہا گیا، اس نے کہا اگر یہ تم جو کہہ رہے ہو، اگر محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہا ہے تو وہ سچ کہا، میں مانتا ہوں۔ تبھی ان کا نام صدیق رکھا گیا کہ وہ جو بغیر سچ کو پروو کیے، ویریفائی کیے بغیر مان، وہ صدیق۔ اسی لیے کہا گیا کہ پہلے صدیقین، شہداء، انبیاء کے بعد یہ جائیں گے پہلے جنت۔ تو بھائی خدا کے لیے اس کلام کو مانو، اس قرآن کو مانو اور اس کے عمل کو مانو۔ عمل کیا ہے؟ سنت میں ملے گا۔ 6-7 میں کتابیں یا بخاری، مسلم، ترمذی، ماجہ، نسائی، داؤد، انہیں میں جو کچھ ملتا ہے انہیں کو مانو، چھوڑو شرکوں کو، چھوڑو انہیں چیزوں کو، اس طرح پڑھنی نماز، اس طرح پڑھنی ہے، چھوڑ کے پڑھنی ہے، اللہ و قرآن کا کہنا نہیں کہنا، ہر طرح سے کر کے دیکھو۔ حضور اکرم نے ہر طرح کیا ہے، میری ناقص تحقیق کے مطابق حضور اکرم نے ہر طرح نماز چھوڑ کے ہاتھ چھوڑ کے پڑھی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں فرض رمضان نماز میں دن میں 17 دفعہ فرائض پڑھاتے ہیں، اس میں 17 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے مجھے موقع ملے میں سورہ فاتحہ کی آپ کو ایک دن تفسیر بتاؤں گا، ایک ایک لفظ کا مطلب بتاؤں گا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ رب العالمین کیا کہتے ہیں۔ عالمین رب جو ہے 2 عالموں کی جمع ہے، لیکن
عربی میں عالمین جو ہے جب بھی جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے تو ایک دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. عالم برزخ ہے جس میں روحیں ہماری، عالم دنیا ہے، عالم آخرت. کچھ تو تفاسیر میں آتا ہے کہ یہ 3 عالم بن گئے. کچھ لوگ کچھ عالم اسکالر یہ کہتے ہیں کہ عالم جنات ہے، عالم ملائکہ ہے، عالم انسان ہے، پھر عالم جو جانور ہے، حیوانات ہے، پھر عالم نباتات ہے، یہ جتنے پودے کتنے عالم ہو گئے. یہ سب بھی سجدوں میں بڑے ہوئے ہیں. سورہ رحمان یہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، چرند پرند پہاڑ. لیکن ایک طریقہ قانون بتا دیا گیا ہے، معامل الصالحات وہی کرو گے. سورہ عصر میں 1/3 بہت سارے اسکالرس کو کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا 1/3 ہے، 1/3 حصہ ہے قرآن کا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر صرف سورہ عصر صرف وہی اگر وہی اس کی آتی، قرآن باقی نہ آتا، تو یہ اہم تھا میرے لیے کہ میں پورا ایک اللہ تعالیٰ کی اور اس کے نبی کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والعصر، یہ قرآن کا سٹائل ہے کہ جب بھی وقت سے والشمس وضحاها والقمر، جب بھی وقت سے شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسٹریس سے شدت سے کہتا ہے، قسم کھا کے کہتا ہے والقمر والعصر، زمانے کی قسم. اس کا مطلب یہ بہت اہم بات ہے. خدا کے لیے ہم لوگ ہر انسان، ہر وہ انسان گھاٹے میں ہے. جو گھاٹا کیا ہوگا کہ وہ انسان اور جن بنیں گے ایندھن نہیں دوزخ کا. لیکن 4 نشانیاں بتا دیں گی. الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو اللہ پہ، فرشتوں پہ، ان کے نبیوں پہ، کتابوں پہ ایمان لائے ہیں، آخرت پہ ایمان لائے ہیں، وہ لوگ بچ جائیں گے. وعملوا الصالحات، یہ کام کرتے. یہاں بھی دوسری بات ہے کہ عمل الصالحات بات واتواصوا بالحق کی، جو ہمیشہ حق کی بات کرتے ہیں، واتواصوا اور صبر کرتے ہیں. صبر کیوں؟ اس لیے صبر کہہ دیا گیا کہ صبر آئے گا، حق کے راستے میں صبر کرنا پڑے گا. حضرت ایوب علیہ السلام کا حال یہ ہو گیا تھا. ہم تو اتنی چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے رہ جاتے ہیں. ان کے زخم جو تھے، ان کی اسکن، جلد، مسل، پٹھے، سارے ہڈیوں تک گودا وہاں باہر پیٹ بن کے باہر نکل رہا تھا. لوگوں نے ان کو شہر کے باہر، ان کو سوائے اس کی بائک ان کے ساتھ تھی تو دور دور سے ان کو کہا کہ مجھے نہ لگ جائے یہ بات. لیکن آزمائش تھی ان کی. جہاں چھوٹی سی کوٹڑی میں پھر ان کی جو دیواروں کی جگہ ہوتی ہے جہاں سیمنٹ والے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے شفا کے لیے پانی نکالا. اس کے انہوں نے مالا ایسے بہتر ہوئے کہ اولاد بھی بہتر دے دی، بیوی بھی اور دے دی، حکومت بھی دے دی، عزت بھی پہلے سے زیادہ دے دی. گناہ ہم کریں گے، غلطیاں ہم سے ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم غلطی کریں گے پرانے پاس، لیکن جب توبہ کریں گے واپس. متقی ہونے کی یہی نشانی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ہمیشہ نیکی کرو، نیکی کرنے کے بعد توبہ کرو کہ وہ دوبارہ نہیں کرنا وہی کرو. اور پھر یہ کرو گے کہ ایسے گناہ کرنے والے حالات سے بچو گے. ایسے لوگ بیٹھو گے نہیں، ایسی چیزوں سے بھی بچو گے جو چیز گناہ کی طرف آپ کو راغب کرتی. میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ بھائی قرآن اور حدیث کو تھوڑا سا اگر سیکھ لو، دیکھ لو، بہت ساری چیزوں کا پتہ لگے گا. میں پہلے بھی جیسے ذکر کیا کہ ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تو مخفی اور کھلے اعمال سب جانتا ہے. چھپ کر کیے گئے، دکھا کے کیے گئے، نہیں دکھا کے کیے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے. تو اس عبودیت میں اگر 100% خلوص نہیں ہے، سنسیئرٹی نہیں ہے، ملاوٹ ہوئی تو یہاں کہیں شرک ہوگا، یہاں کہیں آپ غاضب بنیں گے، کہیں آپ فاسق بنیں گے، کہیں فاجر بنیں گے، اور کہیں منافق بنیں گے، کہیں مشرک بنیں گے. یہ ساری چیزوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. اور یہ حوادث خمسہ جو ہیں یہ ایک طرح کے دروازے ہیں ان ساری چیزوں کی برائیوں کو دعوت دینے والے. ان سے شائیاں بھی پاسبل ہیں لیکن وہ آپ کی ترغیب ہے. رمضان میں پہلے کہہ رہا تھا کہ شیطان تو بند ہے. کیوں ہم لوگ برائیاں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا نفس بھی بڑا شیطان ہے. اس نفس کو بھی کنٹرول کرنا ہے. یہ خواہشات بھی جو ہیں یہ بھی ہمارا نفس ہے، یہ بھی اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے. ورنہ تو یہ مال شال دنیا، المال والبنین زینت، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد جو ہیں یہ صرف زندگی کی آزمائش ہے. لیکن اور دوسری جگہ پہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ اولاد گھٹنا بھی، اگر اس کی صحیح تربیت نہ
کی تو آپ اپنی بھی آخرت خراب کرے گی اور آپ کی بھی آخرت خراب کی. آپ کو پیچھے صالح اعمال نہیں آئیں گے جب آپ چلے جائیں گے. تو یہی کہنا ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صرف مسلمان نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں، ہم آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر اور وہ کریں، اور اس کے آخری درجے پہ جا کے احسان کریں کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں مل کے علم اور عمل ہمارے بالکل قرآن اور سنت کے تابع ہو جائیں تلاوتی و رسول. پھر انشاءاللہ پھر ہمارے لیے بہت ہی شکر راضی ہماری اپنی من پسند زندگی ہوگی. بیویاں بھی ملیں گی، حوریں بھی ملیں گی، سب کچھ محدود کنارے ملیں گی، سب کچھ ملے گا. وعدہ صرف مسلمانوں میں کلمہ والوں کے لیے نہیں، کلمے کے ساتھ عمل والوں کے لیے ہے. عمل جو آپ کو مومن بنائے گا اور عمل جو آپ کو متقی بنائے گا. میرے پاس بہت ساری مثالیں ہیں کہنے کے لیے، لیکن میں کیا بتاؤں، میں اتنے ساتھ معاملات ہیں کہ لیکن میں بہت کچھ اور بھی بتانا چاہ رہا ہوں، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو یاد دہانی کراؤں. یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بلا تمشوا فی الارض مرحا، کہ ایون زمین کے اوپر اکڑ کر بھی نہ چلو. یہاں تک بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تو کسی کا دل دکھاتے ہیں، کسی کو گالیاں دیتے ہیں، جذبات میں آ کے معاملات حل کرنے کی بجائے اس کو لڑ جھگڑ کے اٹھتے ہیں، یا بلانا بند کر دیتے ہیں، یا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، یا خدا نے کہا باہر جاتی بداری عورتوں کو، یا اخبار ٹی وی اخبار میں تصویریں آتی اس کو آنکھوں سے ایکس رے کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے اچھے اعمال کو بھی ضائع کرتی ہیں، کیونکہ حقیقت تو ایک ہی ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا تو ہے ہی ہے، اس کا تو انکار کسی نہیں. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہتا ہے کہ سورہ حجرات میں بھی ایک آیت ہے بہت سنی ہوگی آپ نے بار بار، ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم. اس کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبۃ الوداع تھا جو حج کے اوپر عرفات کے میدان میں جہاں قیامت کا سامان لگنا ہے، کہ کوئی کوہرا کالا، کوئی کلر، کوئی کسی کی پوزیشن، کوئی نالج، کوئی چیز یہ کام نہیں ہوگی. ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرامت والا کون ہے؟ جس کا زیادہ اچھا ہے، تقویٰ جس کا زیادہ ہے. ایک ہی صرف کرائٹیریا، ایک ہی کسوٹی ہے جس پہ اب ناپے جائیں. تو تقویٰ تبھی آئے گا جو میں نے بتایا نا، حقوق العباد اور حقوق الاعمال، حقوق اللہ میں ہم احسان کے لیول پہ جائیں گے، آخری حد تک جائیں گے. اس کو انگلش میں کہتے ہیں ایکسیلنس. ایک اچھا ہوتا ہے گڈ، بیٹر، اور اس کی آخری ڈگری ہے ایکسیلنس. آخری حد تک بہترین ہو یا اس سے آگے بہترین ہو. ہمارے اعمال اس طرح کے ہو، ہماری باتیں اس طرح کی ہونی چاہیے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں آزماؤں گا لوگوں کو خوف سے، وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کہ میں ایسے لوگوں کو آزماؤں گا مال کے نقصان سے، خوف سے، اولاد سے، اپنے پیاروں کے مرنے سے، جانے سے. یہ ساری آپ کی پکی ثمرات، پکی فصلیں آپ کی وہ اجڑ جائیں گی. سب چیزوں سے آزماؤں گا. ہر چیز تو اللہ تعالیٰ نے بتائی نہیں. یہ 30 سپارے جو ہیں 23 سال لگے ہیں اللہ تعالیٰ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک امت بنانے میں. صرف یہ نہیں کہتے کہ یہ کتاب ہے اور اسے پڑھ لو اور اس کے ایگزام دے کے پاس ہو جائے. عمل 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 دکھانا تھا تو 23 سال لگے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں وہ عمل تھا. 22 لاکھ مربع میل مسلمانوں کی حکومت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. فلسطین میں سارا مسلمانوں کے پاس تھا، سیریا اور ادھر یورپ تک چلے گئے. تلوار سے نہیں پھیلا تھا وہ، تلوار آخری تھا، آخری ہوگا. کردار تھا، کردار. انصاف وہی تھا. جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں کہ ایک عورت اٹھ کے کہتی خطبے کے دوران بولنا مکروہ، لیکن وہ عورت اٹھ کے کہتی ہے کرتا آپ نے پہنا ہوا ہے عمر، تمہارے پاس دوسرا کرتا کہاں سے آ گیا؟ تمہارے پاس تو ایک ہی کرتا ہونا چاہیے. جواب نہیں دے پائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا. بیٹے نے اٹھ کے کہا کہ ان کا جو پہلا والا کرتا ان کو جو بیت المال سے ملا ہے ایک ہی، حالانکہ امیر المومنین
حاکم 22 लाख مربع میل کے اوپر حکومت, جتنی مرضی کرتے لے لے, جتنی مرضی 40 लाख کی گاڑیاں لے لے. ایک کرتا تھا تو کرتا گندا ہو گیا تو اس میں نجس نجاست لگ گئی تھی, تو بیٹے نے دیا وہ کرتا جو اس کو ملا تھا, بیٹے کو بتانا پڑا, وہ خود ان کو ہمت نہیں تو بتا ہے. اور معاملات دیکھیں گے جب راتوں کو جاتے تھے گلیوں میں, تو آپ نے یہ واقعہ ہر جگہ سنا ہو کہ ایک ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی دودھ میں پانی ڈال, دودھ میں پانی ڈال. تو بیٹی کی وہ سنتے ہیں وہ بات, اگلے دن جا کے ان کو بلاتے ہیں اپنے محل میں یا جہاں بھی وہ بیٹھتے تھے, یا جو بھی حکومت کرنے کی جگہ ہے مدینے میں, اپنے بیٹے کی شادی کا رشتہ مانگتے ہیں کہ اس سے بہتر مومنہ, اس سے بہتر متقی عورت نہیں مل سکتی مجھے اپنے بیٹے کے. یہ تھا کردار, یہ تھا ان کا کہ درائے دجلہ کے کنارے تبو کا ماجد میں پوچھ جاؤں گا آپ کی, میری پرسش ہوگی اللہ تعالیٰ کے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ ساری راتیں بات نہیں کرتے تھے, بحث سوچ جاتے تھے. نبی تھے وہ, تو نبی تو پیدا ہی معصوم ہوتے ہیں, اور ان کا مثال بھی معصومیت میں ہوتا ہے. نبی تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے. کیوں؟ امتی 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 آخری وقت کہتے ہوئے مرے گے, انسان بھی کہتا رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں کہا ہے کہ یہ مزمل قوم الا نصفہ اب ان کو سکلی ہے, کہ آپ کو ایک رات کا حصہ جو ہے ایک اپنے خاندان کے لیے, ایک آرام کے لیے, اور ایک عبادت پہ رکھو. آپ کو یہ واقعہ بھی یاد ہوگا کہ جو بندہ ساری چھوڑ کے سب کچھ چلا گیا, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس بستی کو گرا دو, واپس جبریل گئے اللہ کے پاس. تو اس بستی میں تو ایک ایسا اللہ تعالیٰ آپ کا نام لینے والا بندہ بیٹھا جو 24 گھنٹے بعد, اللہ نے کہا وہیں سے شروع کرو. وہ خانقاہیت میں اتنا چلا گیا ہے کہ اس کو صرف اپنی زندگی کی فکر ہے, اپنے بہن بھائی قبیلے رشتہ دار ہمسایوں کسی کی فکر ہی نہیں ہے, ان کا ایمان سیدھا کرنے کی. اس کا حساب سب سے پہلے آیا. میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میں آپ کو کتنی مثالیں دے رہا ہوں. میں چاہتا ہوں میرے بھائیوں کے جو بچے بھی سن رہے ہیں, خدا کے لیے علم کے ساتھ عمل بھی کرو, اس کے بغیر گزارا نہیں ہونا. بڑی لتراڑ ہونی ہے پھر وہاں, کوئی کچھ چیز کام نہیں آنی. نہ یہ آپ کی کوٹھیاں, نہ گاڑیاں, نہ زمینیں, نہ پیٹرول پمپ, نہ شیڈ. صرف گاڑیاں رکھنے سے ایمان خراب پار نہیں ہونا, حوض کوثر نہیں ملنا. اعمال سیدھے کرنے پڑیں گے. اور یہ میں کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں اور ہر جگہ مسلمان, 73 ملک ہیں پوری دنیا میں جو ہے مسلمان. ایک مولانا اسکالر ہی ہیں مولانا ڈاکٹر عبداللہ وہاں پشاور کے, ان کی تقریر میں سن رہا تھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 63% دنیا کی ذخائر جو ہیں کسی طرح کے بھی, سونا ہو, ڈائمنڈ ہو, تیل ہو, آبی ذخائر ہو, زمینی ذخائر ہو, معدنیات ہو, یہ مسلمان ملکوں میں ہیں. 63% دنیا کی. لیکن کوئی مسلمان ملک ایسا ہے کہ جس کی کوئی عزت ہو وہاں. اور دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا ہے, نعوذ باللہ قرآن کا مذاق اڑایا جاتا ہے. جہاں پیدا ہوتے ہیں وہاں ٹیررسٹ پیدا ہو رہے ہیں, اس لیے کہ قرآن کو تھوڑا پڑھا اس کو الٹا سمجھا, عمل نہیں ہے. جو باتیں زیادہ پڑھ رہے ہیں, بہت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے یہ دنیا, لیکن سب سے کم عمل ہو رہا ہے. کسی کی سزا تو ملنی ہے, پھر کورونا بھی آئیں گے, پھر سیلاب بھی آئیں گے, اور کل زلزلے بھی آئیں گے, پھر ہیپیٹائٹس سی بھی آئے گا, ہیپیٹائٹس بی بھی آئے گا, گردے کی بیماری یا شوگر, سب کچھ آئے گا. ہمارے اپنے ہی عمال. میری گزارش یہ ہے کہ میں انشاءاللہ العزیز جتنا پاسبل ہو سکا عباد الرحمان یہ وغیرہ, ایک بہت بڑا اچھا آرٹیکل آیا مجھے ایک مسجد. یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن پاک میں سورہ فرقان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اچھے اور برے میں فرق کریں. سورہ فرقان کا ترجمہ پڑھیں, آخری آیت ہے 63 سے لے کر آیت نمبر 76 تک. یہ سورہ 25 کی سورہ ہے. الفرقان مطلب یہ فرق کرنے والا, اچھے اور برے میں, سچ اور حق میں, حق اور باطل. اس میں اللہ تعالیٰ نے 13 جو ہیں وہ نشانیاں کی ہیں. جو فرق کرنے والا ہوگا وہ صحیح میرا عبد ہوگا,
وہی عبودیت کے لیول پہ اترے گا. وہ جو عبودیت کے لیول پہ اتر گیا وہ تقوی کے لیول پہ اتر گیا, تقوی کے لیول پہ اتر گیا تو وہ آگے چلا گیا, آگے جو اس نے پانا تھا. اس کی نشانی میں میں آیت کا ترجمہ میں اس میں بتا رہا ہوں کہ جو میں نے پہلے کی ایک آیت پڑھی کہ جو زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. دوسرا وہ ہے جو جہالت میں سے نکلتے ہیں, جاہل نہیں. مومن کبھی جاہل نہیں ہو سکتا. مومن کبھی تکفہ پہ جا کے یہ نہیں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے دو, مجھے جاب دے دو, مجھے میری پریشانی آ گئی ہے, میرا قرضہ میرے سر پہ چڑھ گیا, میرے سے غلطی ہوگی, فیصلہ ہو گیا, میں 10 دے کے چڑھاؤں گا, بندنا دے کے چڑھاؤں گا. اور نہ ہی حضرت داتا گنج بخش میری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا میری قبروں پہ آ کے سجدے کرو. یہ شرک ہے, شرک کی جلی ہے جو کھلا ہے, نظر آ رہا ہے. تو تیسری نشانی جو ہے کہ جو رات کا کچھ حصہ خلوت میں صرف اپنے اللہ سے کنیکٹ کرنے میں لگاتے ہیں. فجر کی نماز کی اذان کیوں مختلف ہو, باقی 4 اذانیں تو ایک جیسی ہیں. الصلاۃ خیر من النوم, نماز سونے سے بہتر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ نماز سونے میں بندہ عادی موت میں ہو, تمہارا اٹھنا بہت بوجھ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبح کی نماز اور آخری نماز ہمیں منافقوں سے دفاع کرتی ہے. مشکل ہے دونوں نمازیں. جن کا تھکا ہو رہا ہے رات کو نماز پڑھنے پیچھے چلو کل پڑھ لیں گے, تھوڑی دیر میں پڑھ لیں گے, تھوڑا میں آرام کر لوں, کھانا کل پھر پڑھ لیں گے. 20 بجے فجر کا صبح ابھی اٹھتا ہوں, آدھے گھنٹے میں اٹھتا ہوں, 5 منٹ میں 10 منٹ پہ اٹھتا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. مجھے ایک دفعہ بھی لام لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تہجد بھی پڑھنے کا موقع ملتا ہے, ہر روز ملتا ہے. قرآن پڑھتا ہوں تہجد کے وقت, الحمدللہ. تو یہ نشانیاں میں بتا رہا ہوں کہ یہ اگر میں کر سکتا ہوں, میرے کوئی خاص شان نہیں, میں بھی مجھ میں وہی خون دوڑ رہا ہے جو آپ لوگوں میں ہے. میں بھی وہی ماں باپ کا بیٹا ہوں, میں بھی اسی گھر میں پلا بڑا ہوں جس میں آپ لوگ. صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑی دنیا زیادہ دکھا دی, لیکن میں نہیں کہتا خدا نہ کھاتا, خدا نہ کھاتا, خدا نہ کھاتا, خدا نہ کھاتا. آپ لوگ اس تمہارے سے مجھے, اس سے میں گزر رہا ہوں, کبھی بھی نہیں جانا چاہوں گا. آپ لوگوں کی بھی اللہ تعالیٰ بلائیں مجھے دے دے. میں تو بنابر کے لیے بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا بھی مجھے دے دے. میں نے لکھ کے بھی دی ہے, جج کو بھی بھیجا ہے, ہر طرح کی ہے کوشش کہ اس کی جان چھٹ جائے کسی طرح. لیکن اللہ تعالیٰ شاید اس کے گناہ ہی نہیں معاف کرتے. چوتھی نشانی ہے کہ جو کلام فی النار سے بچنے کی, جو نار جو بھٹکائی ہوئی آگ ہے اللہ تعالیٰ کی, اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دنیا میں دولت دی ہے, یہ دولت جو ہے یہ صرف پیسے کی دولت نہیں ہے, علم کی دولت بھی ہے, ہنر کی دولت بھی ہے, نصیحت کی دولت بھی ہے. یہ دولت دی ہے تو وہ اللہ کے راستے میں رشتہ داروں سے لے کر آگے جتنے بالترتیب کو آگے دیتے ہیں. پھر ان کی نشانی یہ ہے کہ اگلی نشانی یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ, یہ سب سے پہلی نشانی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی انسان کو, کسی جن کو, کسی ولی اللہ کو, کسی نبی کو, کسی اور کریشن کو, کسی اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کو, یا ایسی کوئی میٹیریلسٹ کی فون ٹی وی کو خدا نہیں بناتے یا اس کا پارٹنر نہیں بناتے. عیسائیوں کی طرح حضرت عیسیٰ کو یا یہودی کی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو پارٹنر نہیں بناتے. لیکن آج کل اس طرح کے پارٹنر نہیں بنتے. آج کل کبھی آپ سوشل میڈیا کا پارٹنر بناتے ہو, کبھی ٹی وی کو, کبھی فلم کو, کبھی دولت کو, کبھی گاڑی کو, کبھی گھر کو. گاڑی کو 50 دفعہ دلانا, گاڑی کو 50 دفعہ سب سے اپنی دونوں چیزوں سے ہٹا کے رکھنا, باہر جا کے شو مارنا, ریاکاری کرنا. اتنا ٹائم کبھی قرآن سے نہیں ہوا ہے. تو وہ چیز آپ کے لیے اہم ہوگی نا, پھر وہ شرک ہو گیا نا, کہ وہ آپ کا الہ بن گیا. الہ صرف اللہ, ایک ہی الہ ہے, وہ ازل سے پہلے سے ہے اور ابد کے بعد تک بھی وہی. لا الہ الا اللہ, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نہ کبھی اس کو موت آئے گی, نہ کبھی وہ اونگ آئے گی. حی القیوم ہمیشہ سے حیات ہے, قیوم ہے, ہمیشہ سے قائم ہے. اگلی نشانی کہ وہ کسی کو قتل نہیں کرتے بلا وجہ. وجہ صرف اللہ تعالیٰ نے اس وقت دی ہے جب آپ ایک دارالاسلام میں, اسلامی حکومت ہو, وہاں سے آپ کو انصاف نہ ملے, ہر آپ نے کوشش کر لی ہو, پھر آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہو اور اس کے ڈیفینس میں آپ کھڑے ہوں, پھر آپ کو کسی کو قتل ہو. یا کسی ایک عالم نے جو مفتی اعظم ہو اس دارالاسلام کا, اس ملک کا, مملکت خداداد کا, اس نے ڈکلیئر کر دیا ہو کہ جہاد سب کے لازم ہو گئے, تب آپ کسی کو قتل. وہ وجہ, اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں. اس کی تفسیر میں یہ بھی کہتے ہیں
کسی کا دل مارنا، کسی کا جذبات مارنا، کسی کا پیار مارنا. ایک بیٹے کا حق بن رہا ہے، ایک بیٹی پیدا ہوئی، ایک بیٹا پیدا ہو گیا. ایک بیٹی کا بھی اتنا پیار کا حق ہے جتنا بیٹی کا، لیکن اس کا آپ نے پیار مار دیا. وہ بھی آپ بدزن ہو گئے، وہ ہم بھی آپ ظالم ہو گئے. ظالم ہو گئے تو آپ جنت سے نہیں آئیں گے. اللہ کا سایہ آپ کے پاس اب عبد نہیں ہے. پھر جو ایڈلٹری کرتا ہے، یہ بھی ایڈلٹری کرتا ہے، انگلش میں اس کو کہتے ہیں جو خدا نہ خاصہ زنا کرتا ہے. کسی بھی طرح کا زنا، ناک کا، کان کا، آنکھ کا زنا، ہاتھ کا زنا، کسی بھی طرح کا زنا. سوچیے اس کو. پھر وہ جو حق کے اوپر قولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سچ بولو چاہے آپ کا چاول ہو اور آپ کی جان پہ بنی ہو. حضرت خبیب علیہ السلام کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا رضی اللہ عنہ. ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، مدینے میں ابھی آئے ہوئے تھے، 2 سال ہوئے تھے. ان کو بھیجا کہ جا کے دیکھو مکہ کے پاس کہیں یہ باہر کسی کچھ وہاں سے آفا تو نہیں آ رہا جب مکہ مدینہ میں اٹیک کرنے والا ہے. ابھی تو ہماری جماعت نہیں بنی. مدینے سے تو سارے مکے سے تو آئے 100-150 لوگ. یہاں ابھی 250-300 بن گئے تھے ماشاء اللہ انسان والے میں. لیکن ان کو ڈر لگ گیا کہ ان کو مکہ میں بیٹھے ہوئے مشرکین منافقین کو کہ یہ سارے جو 12 قبیلے ہم لوگ جا کے اٹیک کریں گے تو مسلمان کا نام چل گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت 10 لوگوں کو بھیجا، 10 میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی. ابھی شادی ہوئی ان کی، ابھی شادی ہوئی. ان کو وہ اپنی بیگم کو ٹاک بھائی مجھے اللہ ان کا حکم ہوا کہ مجھے باہر کسی کو بھیجا جائے. وہاں بھیج دیا. وہاں شاید کھجوریں کھا لی تو وہاں جو عورت جو بکری کو چرانے والی آئی ہوئی تھی اس نے دیکھا کہ کھجوریں نہیں تو مدینے میں ہوتی ہیں. اس نے اپنے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ کچھ مدینے سے لوگ آپ لوگوں کے اوپر چیکنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہاں ہی آئے ہوئے. وہ خیر وہ ساری فوجیں آ گئی، انہوں نے 10 لوگوں کو صحابی کو پکڑ لیا. 7 کو تو انہوں نے وہیں قتل کر دیا، شہید کر دیا. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کرے. لیکن 3 جو تھے انہوں نے کہا ٹوٹی پہ چڑھ کر کے نیچے آئے. انہوں نے کہا کہ چلو، انہوں نے ان کو بلایا نہیں کہ تم آ جاؤ، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تمہیں بتاؤ تم کیوں آئے، ہم تمہارا اچھا سلوک کریں. یہ کر ان کے بلاوے میں آگے آئے. اپنے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آسم علیہ السلام بھی تھے. حضرت آسم علیہ السلام کو جب انہوں نے نیچے بلا کے ہاتھوں کو باندھا تو پتا گیا. انہوں نے کہا تم تو اپنی وعدہ خلافی کر رہے ہو، پھر اوپر سے تم نے یہ کہا. پھر انہوں نے ان کو بھی شہید کر دیا، دوسرے کو بھی شہید کر دیا. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ظالموں نے مدینے میں بلایا، منادی کی کہ ان کو پورا مدینے کے جتنے بھی لوگ سارے آ گئے اور ان کو سب کے سامنے لٹکایا جائے گا، ان کو مارا جائے گا. 50 تیر انداز اپنے تیر جس میں انہوں نے اندر زہر دیا ہوا تھا، اس کے ساتھ 50 کو ایک وقت جا کے ان کے جسم میں گاڑ دیا ہے. 50 اس سے پہلے ان کا جو لیڈر تھا وہ آگے پوچھتا ہے کیوں خبیب تم یہ نہیں چاہتے کہ آج تمہاری جگہ تمہارا نبی ہو جائے؟ یہ جذبہ اور ایمان دیکھیں ان کا. ابھی شادی ہوئی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری جگہ کیا وہ جو جہاں ہے وہ وہاں ان کے پاؤں پہ کانٹا بھی چبھے. یہ تھا ان کا ایمان. پھر ان کو شہید کر دیا گیا. پھر ان کو 3 دن ان کی لاش لٹکائے رکھی تو ان کو کرنے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا جاتا. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو بتا دیا کہ خبیب رضی اللہ عنہ شہید کر دیے جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی. صحابی نے پوچھا کہ آپ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ پھر انہوں نے بتایا کہ جو 10 لوگ گئے تھے وہ شہید کر دیے گئے. خبیب رضی اللہ عنہ اس طرح ان کو شہید کیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ اس کی لاش جو لٹکی ہوئی ہے اس کو جا کے، اس کی بے رحمتی نہ ہو، اس کو جا کے عزت کے ساتھ اس کو دفنا دو، چپ چھپا کے جانا بچ بچا کے. تو وہ گئے اوپر چڑھ کے، انہوں نے جہاں سے رسی سے لٹکا ہوا تھا. یہ میں صحیح واقعہ بتا رہا ہوں، کوئی کسی یہاں آج کل کے اسکالر کا کہا ہوا نہیں ہے. آپ انتہا کریں یہ متقی لوگوں کا، دیکھیں کیا ان کی منزلیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے وہ صحابی آگے بتاتے ہیں جب واپس حضور صلی تو میں نے اپنے ہاتھ سے رسی کاٹی پتھروں پہ کھڑے ہو کے. لیکن جب میں نے ان کی لاش دیکھا کہ نیچے آگے گری ہے تو میں نیچے آیا پتھروں سے تھوڑا، کیونکہ انہوں نے ٹیلے پہ بڑا بندھا ہوا ہے. نیچے آیا تو دیکھا وہاں لاش نہیں تھی. حضور اکرم جب یہ بتایا وہ مسکرائے اس طرح کہ حضور اکرم نے کہا کہ زمین نے اس کو اتنی طرح اپنی گود میں سلایا جس طرح ماں کسی بالکل معصوم بچوں کو اپنی گود میں سلایا. یہ ہے تقویٰ، یہ ہے ایمان، اور یہ ہے اس کا رزلٹ. کتنے ایسے ہزاروں واقعات میں آپ کو سنا سکتا ہوں.
کب سیکھیں گے ہم لوگ؟ کب سیکھیں؟ کب؟ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ اس کے اوپر ہم نے مرنا ہے، اس کے اوپر جینا ہے، اس کے اوپر ہم پیدا ہوئے ہیں، پڑھتے بھی ہیں روز، سنتے بھی ہیں، فاتحہ میں کہتے بھی ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، یہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی نعمتیں ہیں، انعمت وہ لوگ، اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جو ان کے اوپر ہماری نعمتیں ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے اوپر اتنی مثالیں آپ کو ملیں گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، اس کے بعد صحابہ کرام کی زندگی سے، پھر اس کے بعد تبع تابعین کی زندگی سے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی ایک، سارے نبی مل کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سید المرسلین بتایا۔ سارے صحابی بن کے نبی نہیں بن سکتے، اور سارے صحابیوں میں جو اشرف مبشرہ کی ترتیب آئی ہے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعید، حضرت سعد، پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف، 10 لوگوں میں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اشرف مبشرہ کیوں کہتے ہیں، یہ اہم کیوں ہیں، ان کی بشارت الگ سے کیوں آئی؟ حالانکہ سارے صحابیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ سورہ بینہ کی آیت ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ذالک لمن خشی ربہ، کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی خشیت مل گئی، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو گیا۔ آخری آیت سورہ بینہ، تو وہ اللہ ان کا اچھا معاشرہ تو اس لیے کیونکہ سارے صحابی تو ہیں بخشے ہوئے، یہ اس لیے ہے کہ ایک ہی وقت میں 10 لوگوں کی بشارت اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی دفعہ دی ہے پوری حیات محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو جس آرڈر سے دی ہے اسی آرڈر سے ان کا ایمان کے لیول بھی، ان کے تقوی کے لیول بھی۔ اسی طرح سارے صحابیوں میں کوئی ایک حضرت ابوبکر کی طرح نہیں ہو سکتا، علی کی طرح نہیں ہو سکتا، حضرت طلحہ نہیں، سارے اولیاء اللہ مل کے ایک صحابی کے پائے کے نہیں ہو سکتا۔ آج کل کے سارے اسکالر مل کے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام حنبل، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، ان کے پائے کے نہیں ہو سکتے۔ یہ 4 فقہ ہیں ہمارے دین میں، ان کی وجہ سے ہم تک اسلام پہنچا، انہی طرح طریقہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ کسی ایک کو بھی فالو کرو، چاروں کو فالو کرو، سب صحیح، کسی کو برا نہ کہو۔ یہ چاروں بھی ان میں جن کے جو فالوور تھے، پڑھتے تھے ایک طرف کی نماز، ایک دن حنفی شافعی کے پاس پڑھنے گیا تو انہوں نے کہا، شافعی نے ان کو آگے کر دیا، انہوں نے کہا اپنے دوستوں کو بتایا کہ ابھی اب آج آمین نہیں کہنا، لیکن مالکی جو عزت دی کہ امام پڑھانے کی، انہوں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ آج اونچی پڑھنا ہے، جو نہیں اونچی پڑھتے تھے اونچی پڑھا، جو پڑھتے تھے انہوں نے نہیں پڑھا، یہ تھی عزت۔ کتنی مثال، ہم تو یار بھائی ہیں، ہم تو ایک دوسرے کا خون ہے، ہمارے دلوں میں کیوں ایسی کو ضرورتیں آ گئی؟ کہیں نہ کہیں ہم غلطی کر رہے ہیں۔ رات کو سوتے ہیں، میں رات کو سوتا ہوں، مجھے پتہ لگتا ہے کہ آج میں نے کہاں کسی کو غلط، کہاں آج میں نے صدقہ نہیں کیا، کہاں میں نے آج کسی کو میں نے کہیں غلط بیان کی، مجھ سے کوئی چیز نام اس وقت مانگنے آتا ہے، میری لاکر میں کوئی چیز پڑی ہے تو خدا کی قسم مجھ سے نہ نہیں، میں جھوٹ نہیں بولتا کہ میرے پاس نہیں ہے، حالانکہ ہر دوسرا بندہ یہی کہتا ہے کوئی چیز، ہر بندہ اپنے جو لمیٹڈ ریسورسز اس میں گزارا کر رہا ہے۔ شہر بھی ہیں جو تھوڑا اللہ تعالیٰ تو نہیں بیٹھا کہیں سے یار، لیکن میرے پاس میرا سہاری کے لیے کوئی چیز لے کے آتا ہوں، مانگنے آیا تھا تو مجھ سے نہ پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی تربیت رکھی ہے اب کہ مجھ سے نہ نہیں ہو سکتی، میں اپنا سہری کا سامان اٹھا کے دے دیتا ہوں۔ کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں وہ چیزیں رہوں جو میں نے پہلے 45 سال نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ نوازا، دنیا مجھے دکھائی ہے، خدا مجھے اب کسی چیز کی نہیں ہے۔ میں میری بیگم کو میں تھوڑا سا جا رہا ہوں، انشاءاللہ موقع ملا مکے لے کے جاؤں گا تو اس کے سامنے کعبہ کے سامنے بٹھا کے صرف پردے کا، باقی اس کا علم بھی بہت ہے، لیکن اس کو صرف پردے کا میرا ہے حکم وہ مان لیں، اللہ تعالیٰ کا حکم میرا نہیں، اللہ کا حکم مان لیں، کعبہ کے سامنے والوں سے وعدہ لوں گا۔ باقی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی جنت میں ایسے ہی بچے مجھے دے۔ میرے کہنے کے اوپر اپنے کریڈٹ کارڈ ختم کر دیے کہ کوئی ایسا کریڈٹ کارڈ جس کے اوپر انٹرسٹ کا کام ہو وہ ختم ہو جائے گا۔ مکان ہمارا 2.7 ملین کا بیچ سکتا تھا، 27 کروڑ کا میں بیچ سکتا تھا، لیکن کیونکہ اس میں انٹرسٹ کا کام تھا ہمارا، اس میں 10 کروڑ ڈالا بھی ہوا تھا، 1 بلین ڈال کے، میں نے کہا جانے دو، یہ تو بینک کو ہمیں نہیں چاہیے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری معاشی اسی سے شروع، تو 3 سال پہلے میں نے مکان لیا، اس کے 3 سال کے اندر معاملات تھوڑے بگڑنے شروع ہو گئے۔
طارق کی آزمائش آئی، پھر طارق کے بعد ہماری آئی، سارا معاملہ پھر شروع سے نظر آ گیا تھا. میں اللہ سے خواصی مانگ رہا، خواصی مانگ. یہ نشانی ہے بھائی، نشانی ہے. جب نشانی ملتی ہے جاگو، ضمیر کو جگاؤ، اپنے اندر اٹھ کے کھول کے دیکھو کیا ہے. صرف نمازیں پڑھنے سے، داڑیاں رکھنے سے، بار بار کہہ رہا ہوں، یہ اس سے معاملہ حل نہیں ہوگا میرے بھائیو، حل نہیں ہوگا. تھوڑا سا پیار محبت تھوڑا سا کرو. میں چاہوں گا، میں اگر کہ میری کسی ایک بات سے اگر کسی کی دل آزاری ہو تو مجھے معاف کر دینا، بات کے لیے معاف کر دینا. اس لیے نہیں کہ میں امریکہ میں بیٹھا ہوں یا میری کچھ اتھارٹی آپ لوگ، میری کوئی اتھارٹی نہیں ہے. میں صرف اللہ تعالیٰ کا ایک دائی مبلغ بن کے تھوڑا سا زندگی باقی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. قرآن سکھاؤں گا، قرآن سنت سکھاؤں گا، جو سمجھ آئے گی وہ پڑھاؤں گا، جو سمجھ نہیں آئے گی اس کا جواب ڈھونڈ کے لاؤں گا. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بچہ بڑا کوئی بھی مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے، سوال کرے، مجھے بتا دے کہ اس چیز کا جواب چاہیے، تو انشاءاللہ پوری تحقیق کر کے جو بھی میرے پاس ریسورسز ہیں، وسائل ہیں، کر کے بھیجوں گا، جواب نکالنے کی کوشش کروں گا. لیکن مجھے عمل میں بدل کے دکھا دو، عمل بدل کے دکھا دو. بہنوں بھائیوں کے سلوک جو ہے، کتنے کتنے مہینے آپ لوگ گزرا نہیں جا سکتے. یہ چھوٹی بہن پتا ہے اس کا کہ اس نے گھر اپنے نام کس طرح ٹرانسفر کروایا ہے؟ کون گیا تھا؟ بھائیوں میں 4 بھائی ماشاءاللہ آپ کو چاروں کے پاس گاڑی ہے. 5-5 ہزار روپئے عید دیا آپ نے اپنی بہن کو، اپنے ملازموں کو کتنی دی ہے، یا اپنے دوستوں کو کتنی دی ہے؟ یہ 70 خراب اور محلے میں پیسہ یہ افطاری کتنے کی بانٹی ہے؟ سوچے ہر کوئی یہ تھوڑا سا نا لمحہ فکری ہے. جو ترتیب اللہ نے بتائی ہے، جو احادیث میں آئی ہے، جو اللہ کے حبیب نے بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس ترتیب سے چلو. ان کے لیے بھی آسانیاں، ان کے دلوں سے بھی دعائیں نکلیں گی، آپ کے لیے بھی دعائیں جیسی بھی ہیں، جیسے ان کے لیے ہدایت، اپنے لیے ان کے لیے بھی ہدایت مانگو. یہ گزارا کرنا ہے، اللہ نے پیدا کیا، یہ حقیقت ہے. جس طرح موت حقیقت ہے، جس طرح وہ بہن بھائیوں کے رشتے، چاچے تائے بھتیجوں کے رشتے، یہ بھی حقیقت ہے. ان کی برائی سے نفرت کرو، ان سے نفرت نہ کرو، ان کی برائی کی اصلاح کرو. یصلح لکم اللہ بار بار کہتا ہوں، اصلاح کرو، اصلاح. میں بار بار آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں جتنا مجھ سے ہوتا ہے آپ سب کے لیے نام لے لے کے آپ کے بچوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں. میرے پاس اور دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، صرف یہی دے رہا ہوں کہ آپ کو دعا دے رہا ہوں، آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، آپ کو تربیت دے رہا ہوں کہ خدا کے لیے سنبھل جاؤ. 28ویں رات بھی گزر جا رہی ہے، دن رمضان 3-4 دن رہیں گے، یہ بھی گزر جا رہا ہے. 1000 مہینوں سے بہتر آتے ہیں، 1000 مہینوں سے بہتر. اللہ تعالیٰ آخری عرص پہ آیا ہوا ہے. تو رات کو اللہ تعالیٰ آخری پیر میں پوچھتا ہے کہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگنے والا ہے، کون ہے جو دوزخ سے نجات مانگتا ہے، کون ہے جو جنت کا حقدار ہے. اٹھ کے دیکھو، تھوڑا اپنی عادت بناؤ، اس طرح مزہ آنا شروع ہو جائے گا تہجد میں. دماغ، جسم، کپڑوں کے ساتھ ساتھ دل کی بھی پاکی کرو، دل میں بھی نجسیں نکالو. دل کے جو لگے ہوئے ہیں اندر، دست لگا ہوا ہے، جو اس میں زنگ لگا ہوا ہے، وہ ہٹاؤ، وہ ہٹاؤ. کیونکہ کلمہ یہ مسلمان صرف اقرار باللسان نہیں ہے، یقین بالقلب اور بالعمل ہے. منہ سے اقرار، دل میں یقین اور عمل کے ساتھ شہادت. یہ ہے متقی، یہ ہے مومن. پھر شہادت مرد مومن ہوگا تو بدل جائیں گی تقدیر، اللہ تعالیٰ بدلے گا. کیونکہ وہ آس ہونی چاہیے آپ کی دعا میں. دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اللہ تو کہتا میں تمہاری جبل اور ویل جو تمہاری ہے، اشارہ کس کے پاس ہوں، آؤ تو صحیح میرے پاس. لیکن اگر روٹی حلال ہی ہے، جب اللہ قرآن کہتا القاسم پر ہوئی لگ رہا تو ہوا جو حالات نہیں مارتا. حرام کھائیں گے، بچوں کی اگر کہیں نہ کہیں ملے گا، اولاد بھی ملے گا، اولاد کی آزمائشیں آئیں گی. اس کا دل دکھائیں گے، صرف کا پیدا لگی کریں گے، صلہ رحمی نہیں کریں گے، جھوٹ بولیں گے، دھوکہ دیں گے، ظلم کریں گے. ایون آپ اپنے ملازم کے ساتھ بھی کریں گے. آپ کا جو سیونگ کا اکاؤنٹ ہے اچھے مال کا، وہ مائنس میں ہوتا جائے. الحمدللہ میرے پاس باتیں میں نے کہا بہت کرنے کی، یہ پہلا موقع ہے. آپ لوگوں کو بور بھی نہیں کرنا چاہتا، تنگ بھی نہیں کرنا چاہتا. صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے
یہ اس وقت پتہ لگے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ حضور اکرم سے پوچھا گیا کہ بھی کسی کے اعمال کیسے پتہ لگتے ہیں کہ پاک ہوتی ہیں نہیں ہوتی. بندہ جب نماز پڑھے اس کو پتا ہو کہ میں اللہ میاں سے بات کر رہا ہوں. بندہ جب قرآن پڑھے اس کو پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہا ہے. سمجھ آ رہی وہ بات دل میں اتر رہی ہو, جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ اوپر جا رہی ہے, اسی ساتھ میں اس پہ جا رہی ہے. وہ ایمان چاہیے, وہ عمل چاہیے, وہ جذبہ چاہیے. ہم سب کو, مجھے بھی آپ کو پتا ہے کہ ہم ربوٹ کی طرح نماز پڑھتے ہیں, کبھی کوئی تک تک 18 20 رکعتیں پڑھ لی, صرف فرض پڑھ لیں وہ بھی کافی ہے. سنتیں نہ پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا, چاہے وہ موقع ہے یا غیر موقع ہے. بات میں لوگوں نے بنائی, کبھی اس پہ بھی میں انشاءاللہ بات کروں گا. پڑھ لیں بہت اچھا ہے, اس کا ایکسٹرا ثواب ملتا ہے. جب آپ کسی دعوت میں جاتے ہیں, آپ اچھے کپڑے پہن کے گناہ سگا کے جاتے ہیں, تو فرض تو ہے آپ کا جانا, بنا سنتیں اور نفل ہے بنا سگار کریں. آپ اپنے مالک کے پاس جائیں, اس کے سامنے کھڑے بنا سگار کریں, 1000 نافل پڑھے سننے کریں, لیکن فرض نہ کرنے چھوڑ دیں. فرض کا نہ کرنے پہ پرسش ہوگی, سنتیں نہ پڑھنے پہ پرسش نہیں ہوگی. خدا کے لیے جتنا مشکل بھی لگتا ہے صبر کے, یا آمن بالصبر والصلاۃ, جب بھی مشکل آئے ایمان والو, قرآن یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر سے اور نمازوں سے دعاؤں سے میرے سے مدد مانگو. پھر اللہ کہے گا ان اللہ مع الصابرین, میں ہوں تمہارے ہاتھ میں. جب اللہ کی مدد پہنچ گئی تو پھر کیا چیز. جذبہ وہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, فرشتہ آیا پوچھنے کے لیے کہ میں کیا کروں. یہ نہیں تھا ان کو, مجھے کسی دن انہوں نے کہا کہ مجھے فرشتہ بہت بڑا مقرب فرشتہ اللہ تعالیٰ نے دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ جس نے مجھے بنایا, جس نے مجھے خلیل اللہ کہا, وہی مجھے بچائے گا. اللہ کا توفیق. اللہ نے حکم دیا کہ یہ آگ نہ صرف ٹھنڈی ہو جائے بلکہ سکینہ بڑھ جائے. اس کی اللہ نے قرآن میں کہ اس کے لیے باعث مسرت بن جائے, سکون بن جائے. یہ ہے ایمان کی نشانی. ہم نبی تو نہیں کر سکتے, لیکن ان کے بتائے ہوئے طریقے تو ہے نا ہمارے, ان کی روایتیں تو ہمارے پاس ہے, قانون تو بتا دیا. اگر اس امتحان میں پاس ہونا ہے, کتاب دے دی گئی ہے اس کی ایکسرسائز کرنے کے لیے, اس کی مشقوں کی کرنے کے لیے, پریکٹس کرنے کے لیے سنت دے دی گئی ہے. پھر بھی اگر سب جواب تک نہیں پہنچیں گے تو پھر بدبخت ہیں. بہرحال آخر میں دعا کرتا ہوں, انشاءاللہ آپ کو آمین کہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. لا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب. اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عني. اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عني. اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عني. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللهم اغفر لذنبي كله ودقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اے رب میرے سارے گناہ معاف کر دے, چھوٹے بڑے, چھپے ہوئے, کھلے, پہلے اور آخری. میری موت سے پہلے سارے گناہ معاف, ہم سب کے گناہ معاف. اللهم اغفر ذنبي كله, اللهم اغفر ذنبي كله, اللهم اغفر ذنبي كله. اللهم اني اسالك, اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اے میرے رب, اے میرے پروردگار, ہم سب کی مدد کر. ہمیں وہ علم دے جو نافع ہو, سب کے لیے نافع ہو. ہمیں وہ رزق دے طیب ہو, ہمیں وہ عمل دے جو تمہیں قبول ہو. اللهم استغفر, اللهم استغفر. اللهم رب اجعل مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث, يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. استغفر الله, استغفر الله, ربنا ظلمنا انفسنا وان تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگار, ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, رحم کر تاکہ ہم
ربنا اغفر لي اللهم 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 اغفر لي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة الا بالله العظيم واتوب اليه لا حول ولا قوة الا بالله العظيم واتوب اليه پروردگار نہ صرف شیطان کو بلکہ ہمارے اپنے نفس سے بھی ہمیں نفس کی ناجائز ضروریات خواہشات سے بچا کر پروردگار ہمیں وہ بنا دے جو تو چاہتا ہے، ہمارے عمل وہ بنا دے جو تجھے قبول ہے. ہمیں اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ سیرت کے کام توفیق دے، ہمیں توفیق دے، ہمیں آخرت کا سامان پیدا کرنے کی توفیق دے، برائیوں سے بچا، جھوٹ سے بچا، ریاکاری سے بچا. تو بڑا رحیم و کریم غفور رحیم بخش ہمارا پروردگار رحم کر ہمارے بنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پروردگار میرے والدین پہ اسے رحم کر، اس طرح ہم سے فرمایا جب ہم چھوٹے تھے رب ارحمہما کما ربیانی رب ارحمہما کما ربیانی. پروردگار کے درشان بنا دے ہمارے جتنے عزیز وقار کو ساتھ لگا ہم دوست صاحبہ ہم بہت پا چکے ہیں، کیا بڑی تعالیٰ ان کی بہت دعا ان کی درجات بلا دیتے آگے ان کے سفر عذاب فرما. پروردگار میں ابھی تک تقریباً 4 قرآن ختم کر چکا ہوں زمیندار میں 10 پچھلی دفعہ کیے تھے، اس دفعہ نہیں کر سکا تو میں پڑھائی نہیں کر سکا. مجھے معاف کر دے، میری کوشش میری کوشش قبول کروا، میرے بہن بھائیوں کے لیے قبول کروا، ان کی اولاد کے لیے قبول کروا. کوئی ان کی غلطیاں مجھے معاف کروا. اچھا ہوا تیرے اذن سے ہوا ہے، قبول فرما. مجھے اچھا ہوا میرے سے، وہ تیرے اذن سے ہوا ہے. جو کچھ میرے کہنے کے علاوہ میری غلطیاں معاف کرو. میرے نفس کا نفس اس کو درگزر ہوا. میرے بہن بھائیوں کے دل میں پیار محبت اجاگر کر میرے پر پیار محبت اجاگر کر قرآن پر اپنے نبی کی چیز سے عمل کرنے والا بنا دے. دلوں کو جوڑتے ان کو دلوں کو جوڑتے دلوں کو دل صاف کرنے پر پروردگار دل صاف ان کی زندگی میں آسانیاں فرما دے. پروردگار ان کی زندگی میں آسانیاں فرما دے، حلال دل طیب رزق فرما دے. پروردگار ان کی زندگی میں آسانیاں نیک اعمال قبول فرما دے. اعمال قبول فرما دے. انہیں دنیا سے معاملات میں آسانیاں رکھ فرما دے. اور تو بڑا رحیم و کریم کا پورا مجھے بہنوں کو پروردگار کے معاملات میں آسانی کروا دے، ان کے سکون کروا دے. میری والدہ بال ان کی رشتے دار وفات پر بہن بھائی بہت بات ہے. پروردگار ان کے لیے اگلی سب منزلیں آسان فرما دے. جتنے بھی ہم لوگ رہ گئے ہیں محبت میں ایک دوسرے کا محبت دکھ شیئر کرنے کی توفیق دے. سیکھنے کی کچھ ہمیں آ کر اسی طرح اکٹھا رکھنا. پروردگار اسی طرح ہمارا گلشن باز رہے یہاں کی اور آگے اپنے والدین کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انشاءاللہ تمہیں وہ بنا دے جو تمہیں پسند ہے. ہمیں وہ بنا دے، اپنی ابدیت کا اعلیٰ درجہ دے دے. ہمیں مسلمان سے مومن بنا دے، مومن سے متقی بنا دے. پروردگار نبی کے احکامات اصلی صورت میں اتباع کرنے کی توفیق دے دے. قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق دے دے. تو بڑا رحم ہمیں نئی بدعتوں سے بجائے نئی جو سوشل میڈیا جیسے اور ٹی وی فلم جیسے جتنی بھی خرافات ہیں سے بچا کر ہمارے ایمان کو بچا، ہماری اولادوں کو راحت کر، صالح اولاد ہو ان کو صالح بنا دے. ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے. کل کے کام آنے والے باتیں ہیں. پروردگار تیرے احکامات کے نیچے ہماری زندگی کا ہر عمل ہو جائے. تیرے نبی کی اتباع میں ہماری زندگی ہو جائے. آخرت میں ہماری زندگی کا کلمہ طیبہ پہ ہو جائے. آخر میں تاکہ ہمارا قبر کی زندگی اور آخرت والی زندگی میں آسانی ہو جائے. اور آمین ثم آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. اگر کسی کو بھی سوال وغیرہ بھی پوچھنا ہے وہ پوچھ سکتا ہے، یا آئندہ کے لیے اگر جب بھی کوئی آپ کو کسی کو بھی کسی کو الگ سے یا اجتماعی طور پر کوئی بھی چیز کو معاملہ ڈسکس کرنا ہے، کوئی معاملہ پوچھنا ہے
چھوٹا میرا بیٹا اس نے یہ پوچھا تھا کہ عید کی نماز صبح ہی کیوں ہوتی ہے، تو یہ اس کا پھر میں نے تحقیق کر کے اپنے جو فقہ کی کتاب اس سے جواب دیا. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کوئی بھی چھوٹا سا سوال بہت برا سوال، لیکن جب جواب سنیں تو جواب عقل مند دروازے قلب کے دل کے دروازے کھول کے سنیں اور خود بھی تحقیق کریں، ڈھونڈیں. انشاءاللہ میں نے تو بچوں کو ان کو 2 چیزیں بتائی ہیں. یہ 2 ایپس ہیں، ایک پاکستانی ایک بندے نے بنائی ہے، شیپا کمپنی والوں کے بیٹے نے بنائی ہے کراچی میں. یہ ایپ آپ جس کے پاس اسمارٹ فون ہے اس میں ڈاؤن لوڈ کریں، اس پہ کھیلیں. یہ گیمیں ہیں، ادھر ادھر فلمیں ادھر ادھر گپے مارے، کبھی کبھی موقع ملا ڈرائیو کر لاہور جانا ہے، کہیں کوئی اور ڈرائیو کر رہا ہے، کھول کے اس کو دیکھیں، اس کو سیکھیں. اس میں سے آپ کو قرآن بھی سمجھ آئے گا اور مزہ بھی آئے گا گیم کھیلنے کا، ٹائم بھی اچھا گزرے گا اور یہ عمل بھی عبادت میں لکھا جائے گا. تو اسی طرح کی اور چیزیں جب بھی مجھے پتہ لگیں گی. ایک کتاب کا نام ہے انگلش میں دا آئیڈیل مسلمہ، وہ عورتوں کے لیے ہے، اور دی آئیڈیل مسلم وہ مسلمانوں کے لیے مردوں کے لیے ہے، اور ایک سوسائٹی کے لیے دا آئیڈیل مسلم سوسائٹی. یہ ڈاکٹر محمد علی ہاشمی سعودیہ کی بنی ہوئی کتاب ہے. اس کو اردو میں ترجمہ بھی اگر میں دکھا رہا ہوں، یہ اگر نظر آ رہی ہے آپ کو، تو یہ خدا کے لیے اس کے اردو ترجمے میں بچے جو ہیں وہ پڑھے سوسائٹی والا مسلم، آئیڈیل مسلم، دی آئیڈیل مسلم، مثالی مسلمان وہ پڑھے مرد، اور مثالی مسلمان عورت وہ پڑھے مسلمہ والی. پھر آپ ختم کرنے کے بعد اردو میں پھر ایک دوسرے سے بدلنے کے دیں. خدا کے لیے اگر آپ وہ پڑھیں گے انشاءاللہ کہیں نہ کہیں ایمان کی نگاری آپ کے اندر اٹھے گی. اسی طرح آپ کے جذبے پھیلیں گے، پھر یہی روشنی آپ آگے کی طرف کسی اور اپنے فکر والوں کو پھیلائیں گے، اور قیامت والے دن یہی نور آپ کے چہروں پہ ہوگا، اللہ کا سایہ ہوگا ہم سب کے لیے. یہ کتاب پڑھی، بڑی اچھی کتاب ہے. تو ابھی کسی کو سوال جواب تو کوئی کرنا ہے کوئی؟ مجھے نہیں پتا کہ کون کون ہے، میں ابھی دیکھ سکتا ہوں، مجھے دکھا رہا ہوں. ہلو جی آ رہی ہے بات؟ ہاں جی آ رہی ہے بات. میں پوچھ رہا کون کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کو آ رہی ویڈیو نظر؟ ہاں جی آ رہے سارے ہی بیٹھے ہیں جو انور نہیں ہے، انور کی بیٹھے ہیں، وہ ادھر بیٹھے ہیں اس طرف. ہاں جی میں آپ کو دکھاتا ہوں. آ رہے ہیں نا ذرا جو؟ ہاں جی آ رہے ہیں. ہاں جی فیملی والے بات دیکھ مات بچے نہیں بیٹھے؟ سارے بیٹھے ہیں اس طرح سے. ہاں جی السلام علیکم. السلام علیکم. چلو اگر کسی کو بھی سوال جواب کرنا ہے تو کر سکتے ہیں، پھر نہیں انشاءاللہ اگر اکیلے میں کسی نے کچھ پوچھنا ہے مجھے ٹیکسٹ کرتے میں انشاءاللہ اکیلے میں بات کروں گا. لیکن کچھ اگر پتہ نہیں آپ لوگوں نے ریکارڈنگ کی ہے یا نہیں کی ہے جو ہے میرے پاس، تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کرے کسی طرح کوئی کسی کو ایک بات یا شاید یاد رہ جائے کوئی. نہیں وہ آپ کا نمبر ہے جو اس پہ کنفرم کر لیں گے، پوچھ لیں گے.